ادراک ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہوں اس کے اندر کسی بھی ورڈ کا بذات خود ترجمہ کر دینے سے ہی اس ورڈ کا فہم حاصل کرنا منسوب نہیں ہوتا. آپ کو اس کے کانٹیکس کے ساتھ اس کے پورے جملے کو سمجھنا ہوتا ہے. ورڈ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، آپ نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، کئی دفعہ انگلش کو ریڈ کرتے ہوئے ایک پرٹیکولر ورڈ کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس کا پورا سینٹنس کا سٹرکچر اس کے فہم کو بیان کر دیتا ہے. تو اس لیے لفظی ترجموں کے اندر اگر آپ کھیلتے رہیں گے اور پورے جملے کا یا پورے سورہ کا یا پوری آیات کا ان کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ نہیں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اس میں سے جو مدی چاہیں مطلب نکالتے رہیں گے. خلیفہ نمبر ایک بھائی میں آپ کی بات سے 100% ایگری پوائنٹ کرتا ہوں. نوٹ کر لیجئے. اچھا پوائنٹ نمبر 2 بھی نوٹ کر لیجئے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جو صاحب کتاب ہوتا ہے نا، جو صاحب کتاب ہوتا ہے اس صاحب کتاب کا فہم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی سمپل سی لاجک ہے. اگر آپ کیلکولس کی کتاب اٹھائیں گے تو کیلکولس کی کتاب اٹھائیں، آپ کیمسٹری کی کتاب اٹھائیں، الجبرا کی کتاب اٹھائیں، وہاں پر ہم پڑھتے ہیں اے بی سی. انگریزی کی کتاب میں اے بی سی لکھا ہوتا ہے، ہم اسے انگریزی کی کتاب میں اے بی سی پڑھیں گے. لیکن وہی اے بی سی جب الجبرا کی کتاب میں آ جائے گا تو وہ الفا بیٹا گاما بن سکتا ہے یا کچھ اور چیز ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جب اس کی انٹیگریشن اور ڈفرینسیشن میں الفا بیٹا گیما جب اے بی سی نظر آئے گا تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، اور جب اسے انگریزی کی کتاب میں پڑھنا ہے تب وہی الفاظ بدل جائیں گے. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے والی ہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں گے نا میرے بھائی کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا اس کتاب کو جس پہ نازل کیا گیا اس کے فہم کو جب آپ جدا کر دیں گے اس سے، تو بھائی آپ پھر طاغوت میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ اصل فہم تک پہنچ ہی نہیں میں سکتے. جناب میں نے کیونکہ اسی اگر لیے لاسٹ بات خلیفہ کرنا بھائی. چاہوں گا اس کے بعد بند اچھا کر دوں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اگزامپل بھی دی ہے جو کہ اللہ کی قدرت کو شو کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اگر کتاب اتار دیتا نا، میں اس کو اتارتا پہاڑوں کے اوپر تو تم دیکھتے کہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قادر تھا کہ وہ اس کو پہاڑ پر اتار دیتا اور کہہ دیتا کہ جاؤ بھائی، جا کے ایک منادی کرواتا کہ جاؤ جا کے کتاب وہاں سے لے لو. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ایک شخص کو بھیجا، اس کے دل پر قرآن کو اتارا، اس کے دل پر اس کتاب کو اتارا تاکہ وہ پہنچا دے یہ چیز تم تک. تبھی تو جا بجا جگہ جگہ کے اوپر کیا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیں. یسألونک کا آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک کا آپ سے پوچھتے ہیں. کس سے پوچھتے ہیں؟ یہ کون ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ تم بتا دو، اے حبیب تم بتا دو، اے حبیب تم بتا دو؟ یہ کون ہے؟ جب تک آپ اس کو بیچ میں سے داخل نہیں کرو گے آپ اصل فہم تک نہیں پہنچ سکتے. جزاک اللہ. جناب دیکھیں، میں آپ کی جو بات پہلی تھی جو آپ نے پوائنٹ نمبر 1 رکھا ہے، میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ وہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ کچھ ورڈز ہیں جن کی ایکسپلینیشن ہے وہ اس کتاب کے اندر ہی ایکسپلینیشن، لیکن اس کا اگر آپ ایگزیکٹ میننگ کرتے ہو تو اس جو بات چل رہی ہوتی ہے کانٹیکسٹ میں، وہ ایک تو بات ہے کہ وہ بظاہر طور پہ بیٹھتی نظر نہیں آتی، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے کانٹیکسٹ کو، اس کے فہم کو بہت چھوٹا کر دیتی ہے. تو اس چیز سے تو میں ایگری کرتا ہوں. دوسری بات جو مطلب آپ کر رہے تھے، لیکن اگر دیکھا جائے، اگر کسی ورڈ پہ اگر کوئی کہہ رہا ہے یا کسی کا کلیم ہے، تو میں نے تو آپ سے سمپل بات کی ہے کہ وہ پھر فہم میں اب کس سے لوں، اہل بیت سے لوں یا صحابہ سے لوں؟ اگر اہل بیت کا اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اہل بیت کے پاس بھی ہے، ان کے پاس تو اس سے بڑھ کے نالج ہے کیونکہ وہ تو گھر والے لوگ ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے سمپل سی ایک مثال رکھی ہے امام جعفر کی. آپ ان کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ وہ سکہ راوی ہیں یا نہیں ہیں. وہ جہاں سے آپ بتائیں گے اس کا مجھے ریفرنس دے دیں کہ وہ کذاب راوی ہیں یا وہ سکہ راوی ہیں، یا جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ صحیح ہے یا جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ غلط ہے. تو مزید میں اس پہ بات کر لوں گا. میں آپ کے سامنے ایسے راوی لے کے آؤں گا نا، ہم اچھا چل اس کے مسئلہ نہیں، اس فہم پہ بات کر لیں گے. مجھے تو کوئی اور تیسرے پوائنٹ یہ ایڈریس نہیں کیا آپ نے، میرے دوسرے اور تیسرے پوائنٹ کو بالکل ایڈریس نہیں کیا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل بھائی میری اس بات کو آپ سمجھنے کے بعد اب آپ نے وہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی بٹن دبا دیا ایک دم سے. آپ ایک دفعہ امام دوبارہ جعفر صادق میں اس علیہ لیے کہہ رہا السلام کو تھا کہ بیچ میں آپ لے ایک آئے ایک کر ہیں. کے پوائنٹ رکھیں. دیکھیں اس چیز سے تو قطع نظر، دیکھیں وہ چیز ہم آپ کا وہ آپ کا جو اعتراض ہے وہ ہم ایڈریس کر چکے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی استفادہ قرآن کے فہم کا استفادہ لینے کے لیے آپ بھی غیر از قرآن کتاب سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اس پہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی اس وقت.
کہ آپ لیکسیکون کی ڈکشنری نکال لیتے ہیں, آپ فلاں ڈکشنری نکال لیتے ہیں, جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی نے لکھی نہیں. ہمارے پاس کم سے کم جو کتاب موجود ہے جس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں قرآن کا, اس میں ہمارے پاس سند بر سند یہ چیز تو موجود ہے کہ یہ چیز رسول اللہ سے اس صحابی نے سنی. لیکن جس ڈکشنری کا آپ سہارا لیتے ہیں اس کا تو آگے پیچھے نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ, کون ہے, کس نے ڈکشنری بنا کے رکھ دی وہاں پہ, آپ اس سے اس کا فہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کس کی سٹوری, ہو سٹوری از ناؤ گیٹنگ مور فار فیچڈ؟ دس از مائی کوشچن. بھائی فار فکس اسی کی ہوتی ہے جس کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے. کیونکہ اب نہ تو آپ جج ہیں نہ میں جج ہوں. ہمارے درمیان جو جج ہے, جہاں سے ہم لے رہے ہیں یہ نالج, جو سورس ہے ہمارے پاس, وہی اس کا جج ہے. اگر آپ اپنا فہم لے کے اس کتاب میں آتے ہو اور میں اپنا فہم لے کے اس کتاب میں آتا ہوں, تو وہ آیت کی وضاحت دونوں پہ ہو جاتی ہے کہ آپ جو لے رہے ہیں کیا وہ ٹھیک لے رہے ہیں, یا میں جو لے رہا ہوں کیا وہ غلط. نہیں نہیں, یہ دیکھیں پھر اب آپ ججمنٹل نہ بنیں. نہیں, میں ججمنٹل تو نہیں بن رہا. ہاں تو پھر میں تو مطلب کتاب کو جج آپ کیوں جج کریں میرے فہم کو, آپ کیوں میں جج نہیں کریں جج پھر؟ کر رہا, میں نہیں جج کر رہا, پھر میں کہہ یہ رہا ہوں پھر یہ کتاب جج جس طرح سے آپ کو حق حاصل ہے, دیکھیں بعد میں کروں گا لاجیکل, جس طرح سے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ جائیں اور آپ لیکسیکون کی ڈکشنری اٹھا کے اس کتاب کے فہم کو سمجھیں اور اس کو کہیں کہ یہ ٹھیک ہے, تو وہ اپنے تک رکھیں, ٹھیک ہے, اپنی آپ کی مرضی ہے. لیکن اس کو دوسروں پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ نہیں تمہارا طریقہ غلط ہے, یہ ہے اصل طریقہ, اور وہ طریقہ استعمال نہ کرنا جس سے کہ اصل میں چیز آپ تک پہنچی ہے. یا تو کتاب رسول سے آپ نے خود لی ہوتی تو پھر تو میں بات بھی کرتا آپ سے, لیکن آپ نے کتاب بھی اسی سورس سے لی جس سورس سے میں لے رہا ہوں, آپ نے بھی ڈکشنری اسی سورس سے لی جس سے میں لے رہا ہوں, آپ نے حدیث بھی اسی سورس سے آئیں جس سورس سے قرآن آیا, تو فرق کیا پڑا؟ مطلب یہ تو پھر پارشلزم ہو گیا نا, کہ آپ اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے میرے پہ تھوپ رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم زیادتی کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ کتاب تمہارا ساتھ نہیں دے رہی. بھائی اچھا میں اس کتاب کی اپنے بھی منہ سے تھوڑی سی تھوڑی بول رہی تفصیل. ہیں, اچھا آپ کتاب کا کی بھی سوال آپ ہی تھوڑا سا تفسیر لمبا ہو بتا گیا, رہے ہیں, آپ ہی کہہ رہے ہیں کتاب آپ کا پھر ساتھ آپ نہیں دے کہتے رہی. ہیں بحث کیسے؟ نہیں کرتا. تو جج بھی آپ خود بن رہے ہیں, نہیں نہیں, مدعی بھی آپ میں خود اس ہیں, کی جج بھی ریزن آپ خود ہیں, بتاتا ہوں, ماشاءاللہ, میں ریزن بتاتا ہوں جج بھی خود ہیں, ایگزیکیوشنر بھی خود ہی کہ بن رہے ہیں آپ میرے لیے. تو زیادتی نہ کریں میرے احادیث, ساتھ. ایک ایک احادیث کو جمع کرنا, اور جمع کرنے کے بعد جن جن راویوں سے ان کا تعلق ہے اور جن جن سے اس کا قطع ہے, یا جو بھی ثقہ راوی ہیں, یا جو بھی کوئی مرفوع حدیث ہے, اس کے بارے میں اس کی پوری ایکسپلینیشن لکھی ہوتی ہے حدیث کے اندر, ایک ایک حدیث کے اندر. اور یہ جو کتاب ہے جس کا القرآن بھی کہتے ہیں, البرہان بھی ہے, الفرقان بھی ہے, یہ جو کتاب ہے اس کی کسی آیت کے اینڈ پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ کس صحابی نے کس صحابی سے سنی, اس صحابی سے اس صحابی تک پہنچی, اور اس نے یہ ہے کہ اس کتاب میں اس ترتیب سے نقل کر دیا. یہ ہے فرق بہت بڑا. جو مین فرق میں سمجھتا ہوں کہ جس کتاب کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ اللہ کی ذات خود کر رہی ہے, اس کو کسی جو ہے نیچے اوتھینٹیکیٹ کرنے والے بندے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس نے اسی کا ذمہ بھی خود لیا ہوا ہے, اس کتاب کو وہ آگے بھی پھیلا رہا ہے, قومیں بھی وہی بنا رہا ہے, ان قوموں کو شعور بھی وہی دیتا ہے, تعلیم بھی وہی دیتا ہے, رسول بھی وہی ہمسائے کی بھیجتا ضرورت ہے بنی اسرائیل صاحب, ہے. جی صرف ہمسائے کی ضرورت ہے اس کو. جی تو جناب, بھائی ہم صاحب شاید تو سند کے بغیر تو قرآن آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. کیا دلیل ہے کسی بندے کے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے؟ نہیں. سند سے مراد آپ کیا کیا مطلب کس طرح سند لے رہے ہیں کہ کسی صحابی نے صحابی دوسرے کو بیان کیا ہے؟ سند مطلب یہ ہے کہ قرآن دیا کس نے, آیا کہاں سے ہے, کس سے کس کو منتقل ہوا ہے, انتقال دین ہاں یہ کیسے؟ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, نہیں ہے نا. ہاں اس یہی بارے میں بات نہیں ہے. ہے. بات یہ ہے, یہ جو قرآن ہے نا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہی طلت سب کل کر رہے تھے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہم نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا, کیونکہ قرآن صحابہ کے دور میں اس کی تدوین ہو گئی, اکٹھا ہو گیا. حدیث کیونکہ اس کے کچھ عرصے کے بعد اکٹھی ہوئی ہے, تو اس کے لیے لا محالہ نیچے جو آنے والے بیچ میں بندے ہیں, ویسے تو امام مالک کے درمیان میں ایک بندہ ہے صحابی, اور ان کے درمیان میں امام نافع, تو انہوں نے کہا میں نے امام نافع سنا, وہ خود بھی امام ہے, نافع نے عبداللہ بن عمر سے سنا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر 100 سال بعد یا 80 سال کے بعد ایک بندے نے حدیث کی جمع یا تدوین شروع کی ہے, تو وہ کہے کہ مجھے فلاں نے یہ بات بتائی ہے, یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. لیکن قرآن میں یہ حوالہ اس لیے نہیں جناب موجود دیکھیں, کہ قرآن اعتراض صحابہ کی اعتراض تدوین جو ہے. سب سے پہلے اٹھتا ہے, میں وہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیوں احادیث پہ جو ہے اعتراض اٹھتا ہے. ایک تو پہلی یہ بات ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ خود اجازت نہیں دیتی کہ اللہ اور اس کی آیات سے باہر کہیں جایا جائے, کیونکہ وہ خود بتاتی ہے کہ اس میں جو ہے ہر چیز کی تفصیل ہے. دوسرا پھر جو اعتراض اٹھتا ہے کہ یہ جو راوی ہیں,
اب اس راوی پہ آپ دیکھ لیں ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایک بڑا محدث آتا ہے، وہ اگر صحیح بھی ہوتی ہے احادیث وہ اس پہ تحکیم لگا کے اس کو یا تو ضعیف کر دیتا ہے یا اس کو حسن صحیح کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اب اس میں اس طرح ان کتابوں میں ایسی بہت ساری احادیث ہیں کہ جن کو بندہ آن ایئر پڑھ ہی نہیں سکتا، ایک ممبر پہ بیٹھ کے بیان ہی نہیں کر سکتا. تو وہ جو سارے مسئلے مسائل ہیں نا ان ساری چیزوں کو پھر ان میں ہر احادیث کے لیے جو ہے وہ راوی ٹھیک کا ہونا ضروری ہے. سمجھ گیا. ایک منٹ ادھر ہی رک جائے. اصل بات یہ ہے کہ جو موٹا دین ہے نا، موٹی باتیں دین کی بنیادی جو پلرز ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی اس کے اوپر جرا نہیں ہے. جو باریک باتیں ہیں ان کے اوپر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی راوی کو پہلے کسی نے ثقہ کہا، بعد میں آنے والے نے کسی نے اس کو ضعیف قرار دے دیا، تو یہ تحقیق وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہے، لیکن جو موٹی باتیں ہیں دین کی ان پر جرا نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. دیکھیں جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا موٹی موٹی باتیں، جن کو اللہ احسن حدیث کہتا ہے، وہ تو بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں، بالکل اسٹریٹ فارورڈ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ بات ہے ایسے کرنی ہے، اس کا آپ کو یہ ملے گا، نہیں کرو گے تو یہ ملے گا. وہ تو بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں. اس کے بعد بچتے ہیں قصص. ایک مثال اس کی دے دیں. یہ مثلا جیسے صورت موٹی بات ہے نماز پڑھنا، موٹی بات ہے، دین کا رکن ہے، موٹی بات کہ بھئی آپ نماز، آپ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. ہاں پڑھنے کا نہیں. کسی امام کا، کسی محدث کا، کسی فقیہ کا، کسی محقق کا اسماء و رجال میں کسی کا آیا ہے اس پر اعتراض، اس پر جرا ہوئی ہے کوئی؟ نہیں میں نے پڑھا ہی نہیں ہے نا یہ جو محدثین اور محققین. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ابھی تو یہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہر بات میں جرا ہے، ہر بات میں اعتراضات اور اختلافات ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں جو میں نے جو سنا ہوا ہے. میں نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے کہا ہر دور میں جو میں نے سنا ہے کہ محدث آتا ہے. تو اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں مجھے کہیں گے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل لا دوں گا کہ کس نہیں، میں صدی مان میں. گیا ہوں اس بات کو، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا اس ہوں کہ چیز کی میں وضاحت دے سکتا ہوں نا کیونکہ میں ہر نے ایک کی تحقیق اپنی ہے، لیکن جو موٹی تحقیق بات ہے اپنی وہ دین کر کی، کے وہ اس کے سنیں اوپر نا، حدیث کے اوپر تحکیم لگا دیتا ہے. سنیں نا، جو جی کلمہ ہے، جو نماز ہے، جو روزہ ہے، جو حج ہے، جو زکوٰۃ ہے، جو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، روزے جزا، ان میں تو کوئی کسی کی کوئی جرح ہے ہی نہیں نا، کسی کی کسی بات پر کسی کی کوئی جرح ہے ہی نہیں. نہیں دیکھیں وہ آپ نے اب آپ ایک چیز کو لے کے کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ تو جرا کریں گے نہیں. اب اگر ایک شخص جو ہے وہ خالی دماغ سے اس کتاب کے اندر داخل ہو رہا ہے اور اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہاں، سی بات ہے وہ جرا تو کرے گا نا. یہ ہے اصل غلطی جو آپ فرما رہے ہیں نا اب آپ، کہ خالی ذہن آ کے کورا کاغذ پکڑ کے، مطلب کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، لیکرام کے پاس بھی قرآن تھا، وہ قرآن پکڑ کے تو اس کا کوئی معنی کرتا ہے لغت سے، نہ اس کو پتہ ہے اس آیت کا شان نزول کیا ہے، نہ اس کو پتہ ہے یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کن معنوں میں نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا معنی کیا سمجھایا صحابہ کو، صحابہ نے کیا سمجھا، 14 صدیوں میں مسلم امت نے اس کا مطلب کیا، اس کو کچھ نہیں پتا. وہ بالکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں خالی الذہن ہے، وہ آیا ہے تو وہ تو بھٹکے گا. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کے بھٹکنے کا؟ مطلب اس کے بارے میں تو قرآن نے فیصلہ کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو یہ قرآن سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، ہوئے لوگ، ہمارے ٹھیک پاس ہے، تاریخ بھری پڑی ہے. فاسقین، بہت بہت خوبصورت بات. فاسقین، بہت فاسقین کے علاوہ جو ٹھیک ہے فاسقین ہیں وہ لازم گمراہ ہوتے ٹھیک ہیں، ہے ٹھیک ہے لازم ہوتے ہیں بس فاسق. خلیفہ بھائی بس میں کہنے کا مطلب میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی بات پہ کرتا ہوں. میں اس سے زیادہ اس کتاب کی جو ہے وہ گستاخی نہیں سن سکتا. اگر یہ گستاخی ہے، اگر یہ سب سے گستاخی ہے بڑی نا، یہ جو آپ یہ نے کس کی ہے نا گستاخی کا، میری بات یہ ہے سنیں، اللہ کی گستاخی کہ اگر اللہ. یہ گستاخی ہے، میری محترم میری بات، اگر یہ گستاخی ہے، یہ 14 صدیوں سے ہم کر رہے ہیں، بس آپ ٹھیک پھر ہے اس کے کرتے رہے نا کرتے احترام کرنے والے رہے. آپ نئے نہ پیدا ہوں، اور نہ جی اسلامی ممالک میں جناب میں بادشاہی، معذرت اس کی چاہتا اجازت ہوں، دی جائے. آپ کرتے رہیں، مجھے کوئی ہاں، اس بات پہ نہیں ہے. آپ بیٹھ کے کریں کہ اگر قرآن ہی گمراہ لوگوں کو کرتا ہے، قرآن ہی ہدایت دیتا ہے، آپ کریں. قرآن سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، لوگوں نے گمراہی اختیار کی ہے جان بوجھ کر، جن کے دلوں میں کجی ہے نا. قرآن میں خود لکھا ہوا ہے متشابہات کی طرف بھاگتے، ہم نے اس میں متشابہات بھی بیان کی، محکمات بھی. جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کی طرف بھاگتے اپنے دل کی غرض پوری کرنے کے لیے. قرآن نے خود فیصلے کیے ہیں ان کے. جی بالکل بالکل لکھا ہوا ہے لیکن ادھر ہاں، گمراہ نہیں آیا.
یہ جو آپ گمراہی کا ورڈ یوز کر رہے ہیں نا، اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت کی ذات ادھر گمراہی لکھ کا ورڈ تو دیتی۔ قرآن میں یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، یدل کا مطلب کیا ہے؟ بالکل جی ٹھیک لے رہے ہیں، میں نے آپ کو بولا تو ہے کریں جی۔ آپ بول رہے ہیں کہ آپ 1400 سال سے گستاخی کر رہے ہیں، تو اگر ٹھیک ہے یہ آپ گستاخی ہے تو کنٹینیو ہم کریں۔ بھائی 14 صدیوں سے کر رہے ہیں، آپ زیادہ اس کے وارث، اس بس بات ہم نے ٹھیک ہے جناب، آپ سے کی کنٹینیو تھی۔ رکھیں نا۔ میں دیکھیں، اگر میں یہ گستاخ ہے نا تو میں یہ تو گستاخ ہی 14 صدیوں سے وارث ہیں۔ کوئی بندہ اور زبردستی، یہ کوئی لوارث دین نہیں ہے، لوارث قرآن نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے جناب جس طرح پنجابی میں ہم 1400 کہتے ہیں نا، اگر گجراتی ہو تو میری بولی سمجھ جاسو کہ یہ کوئی ماسی بیڑا نہیں ہے جڑا مرضی آوے تو کھنگی جاؤ تو لنگی جاؤ، اس جناب طرح نہیں میں ہے۔ آندہ پیا کہ 1400 سال پہلے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی بات کسی کو نہیں کہی کہ اس کتاب کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ آپ کے نبی علیہ آپ الصلوۃ کتاب والسلام کی سے طرف یہ کیوں آ رہے ہیں؟ میں فہم آپ پہ جا لفظ رہا ہوں نا۔ نہیں 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 نہیں، کتاب میں کیا، ہم نے خلیفہ فکر بھائی کی بات دیکھیں، کی، کیا ابھی بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کر رہے ہیں دوہرا معیار یوز۔ ابھی میں جا ہی ان کی ذاتی، جن کی قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، انہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں ایک بات بھی ایسی نہیں کی ان کہ کا لوگ کزن ہے، ان کا کزن ہے، ان کا دماد ہے، اس نے کہا اور جناب میں کلمۃ دماد، حق، انہوں نے میں کہا کلمۃ حق اريد ڈاکٹر بها الباطل، انہوں نے کہا۔ عامر نذیر بھائی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جن ہاں، کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے میں ان کی بات کر رہا ان ہوں، کے دور میں اس طرح جن ہوا نہیں پہ نا، کسی نے ڈرامے باز نے ڈرامے بازی کی نہیں ہے۔ جناب اتنے مشرک، اتنے کافر جن کے 30 خلاف سال انہوں نے قتال کیا ہے، تو وہ نہیں، کیا تھے 30 وہ سالوں کے سامنے؟ بعد نہیں، ان میں سے اس طرح کا نہیں کو پیدا ہوا، 30 سالوں بعد وہ پیدا ہو گئے یار تو عامر ان بھائی، یہ کے تو ایک ایسی دماد نے بات کہا، ہے، ایک ایسا ایونٹ ہے جو اہل پہلی بیت کے فرد نے کہا کہ یہ کلمت حق اريد بها الباطل، بات صحیح ہے، مراد باطل لے رہے ہیں، ڈرامے بازی کر رہے ہیں، قرآن سے کھلواڑ کر نہیں، رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو یہ بات کی ہے، یہ بالکل میں تو ہرگز یہ بات نہیں سن سکتا کہ ایک ہدایت کی کتاب کو آپ گمراہی کی کتاب بھی ہدایت کی شمار کرتے ہیں۔ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے متشابہات بھی بیان کی ہیں، محکمات بھی بیان کی ہیں۔ جن کے دلوں میں کجی ہے، جو گمراہی پکڑنا چاہتے ہیں، وہ اس سے جان بوجھ کر متشابہات کی طرف جاتے ہیں اور اپنے دل کی مراد پانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گمراہی ہونا ہے، انہوں نے جہنم ہی جانا ہے۔ اور دوسرا پولیس کیا عامر بھائی ان سے پولیس کیا تو اس زندگی پھینٹی سننا، اس زندگی چ پھینٹی کھانی، اگلی زندگی شرطیں کو پھینٹی کھانی، چلے کوئی جلدی بات سے نہیں، وہ ایک نہیں بدترین نہیں، عمل کی ایک طرف اور کا بات حاملہ بھی ہے۔ بنی اسرائیل بھائی، ایک اور بات بھی غور کریں نا، کتاب میں کدھر یہ دعویٰ کیا ہے کتاب نے کہ یہ سب کے لیے ہدایت ہے؟ کتاب تو شروع اس جگہ سے ہو رہی ہے، دلل متقین، متقیوں کے لیے ہدایت دے رہی ہے صرف، باقی کو دیتی نہیں ہے۔ جو متقی نہیں ہوتا وہ پٹ مرے اس کتاب سے ہدایت نہیں لے سکتا، تو وہ جان جو بوجھ کے مرضی کر لے۔ کھلواڑ اور ہو جب ہم جاتا ہے نا، آپ اس نے کو خلیفہ بھائی، آپ نے شاید صورت نہیں پڑھی ہوگی جہاں اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے۔ انزل فیہ القرآن، انزل فیہ الکتاب، آپ تو کتاب کی بات کر رہے ہیں، پڑھائی کی بات تو آپ کر ہی نہیں رہے۔ والفرقان، ہاں ہاں جی، ہاں، وہاں پر مجمل بات بیان کی گئی ہے، اس لیکن اس میں کی اللہ تفصیل موجود ہے نا اسی میں۔ چلے میں ایک منٹ رکے، میں آیت نکال کے میں غلط نہ پتہ پڑھ ہے لوں نا۔ مجھے، شہر رمضان الذی والے آیت مجھے پتہ ہے، آپ جو نہیں، بات کر رہے ہیں۔ یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے نا، ان کی میں بات کا صرف جواب دے رہا ہوں کہ یہ سب کے لیے جو کہہ رہے ہیں نہیں ہے، جبکہ اس کتاب میں وہاں پر مجموعی بات کی گئی ہے، لیکن دوسری جگہ تخصیص موجود ہے نا محترم۔ اچھا، مطلب ایک اختلاف آ وہاں گیا۔ پر عدم ذکر، وہاں نہیں اختلاف نہیں ہے بھائی، وہاں پہ عدم ذکر ہے، اب عدم آپ اس ذکر کو سے عدم شہ لازم نہیں اب آتا، آپ کیا اس بات کر کو رہے ہیں آپ؟ عدم ذکر کریں یا عدم اس کو جو کریں، لیکن آپ نے جو یہ تو فہم کا اب آپ اس کو جو، کرتی ہے نا جیسے دل کے، میری میں بات سنیں۔ سم ٹائمز نا بات کر رہا ہوتا ہوں نا، تو کبھی وہ کہتے ہیں یہ مضارع مفعول ہے، یہ مضارع فاعل ہے، تو اب آپ اس کو جس طرح مرضی عربی کی ٹرم میں لے لیں، نہیں کوئی نہیں، مظاہرے مزورے ہم تو لیکن مظاہر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک جگہ پہ اس کی وہ مجموع ہے، ایک جگہ پہ جو ہے اس کی تخصیص ہے۔ کیا خوبصورت بات کیا آپ نے ہاں اس ہاں، بالکل کتاب کے بالکل، بارے میں۔ قرآن میں اور بھی بہت جگہ پر مجموعی باتیں بیان کی گئی ہیں اور بعد میں ان کی تفصیل بیان کی، اس کی تخصیص آئی ہے بعض تفصیل لوگوں کی، بیان مثلا کرتی ہے، مطلب اللہ ایک چیز کو پہلے کھل کے بیان کرتا ہے، پھر اس کی نفی کر دیتا ہے۔ کیا خوبصورت فہم دے رہے ہیں یار نفی آپ۔ نہیں ہوتی، وہ نفی نہیں ہوتی اچھا جی، یار۔ تخصیص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
تخصیص کا مطلب کہ بعض لوگوں کو بیچ میں سے مخصوص کر دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سورہ حجرات میں ہے کہ ہم نے تمام بنی نو انسان کو، تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ عامر بھائی ادھر لوگوں کی بات نہیں ہو رہی تھی، جو ہم بات کر رہے تھے اس میں لوگوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں، میں ایک حکم کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مجموعی حکم آتا ہے، ہاں حکم ایک کی اس بات کر رہے ہیں نا، تخصیص کہ حکم کی سنیں نا، تخصیص ہو جاتی ہے۔ بات کو سنیں نا، ایک مجموعی بات ہوتی ہے، بھلے وہ حکم میں ہو، مسئلے میں ہو، عقیدے میں ہو، ایک ہوتی ہے اس میں سے کوئی تخصیص کہ یہ اس میں مثلا تمام نسل انسانی کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا گیا، لیکن تخصیص ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا نہیں کیا گیا۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہاں اس کی دلیل نہیں ہے نا آپ کے پاس، اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، کس تو کی؟ ان کو ایک مرد اور ایک عورت سے نہیں پیدا کیا گیا۔ کیا مطلب؟ کوئی ہے اس کی دلیل کہ اس میں مرد اور عورت شامل نہیں تھے؟ آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی تھا کوئی؟ نہیں، میں تو اس طرح لیتا ہی نہیں ہوں نا جس طرح آپ لیتے ہیں ان کو، ایک بشر کے طور پہ، ایک انسان کے طور پہ، میں تو لیتا ہی نہیں ہوں۔ بشر نہیں تھے وہ؟ نہیں، میں تو نہیں لیتا ان کو بشر ایسا۔ کیا ہیں وہ؟ خدا کے بیٹے معاذ اللہ؟ خدا نے ایک کریکٹر بتایا ہوا ہے، اس کریکٹر کے بارے میں خدا نے پوری وضاحت کی ہے کہ یعنی ان کی والدہ مریم بھی والدہ بھی ان کوئی کی بالکل ایک کریکٹر ہے۔ خیالی تصور ہے؟ نہیں، آپ اس کو خیالی لے لیں، جیسے آپ ابھی خیالی طور پہ آپ لے لیے۔ عجیب بات ہے جی، جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ وہ انسان تھے یا نہیں تھے۔ وہ تو خود فرماتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہتے ہیں بالکل جی، بالکل یہ تو کہتے ہیں۔ پھر تو آپ ان کو جو ہے وہ انسانوں سے خارج کر دیں۔ یوم ولدتو تک اس نے کہا ہے کہ میں جس دن پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، میرے پہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے جس دن میں پیدا ہوا، یوم ولدتو لکھا ہوا ہے، اس نے قرآن میں لکھا ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو یار؟ شخص خود کہہ رہا ہے نا، قرآن میں تو خود بنی اسرائیل بھائی یار، یو آر آؤٹ آف یور ڈیپتھ، پلیز یار کم آن۔ جو ہے وہ ادھر نہیں، میری بات سنیں، چلیں اب اسی چیز پہ واپس آئیں۔ نہیں، ابھی بھاگے نہیں، اسی چیز پہ دیکھیں، ایسے نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اسی چیز پر واپس آئیں جہاں سے بھائی جان جدھر سے بات شروع ہوئی تھی ادھر سے ہی آئے نا۔ جو آپ نے یہ دل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ والی بات ہوئی ہے، آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے ہماری بات کہنے سے؟ آپ نے بولا کہ ایک جگہ جو ہے وہ وضاحت ہے، دوسری جگہ تخصیص ہے، تو یہ نہیں، آپ بات نہیں سمجھے نا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں، اب سنیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام بھی کہا، کتاب بھی کہا، برہان بھی کہا، فرقان بھی کہا۔ اس سے پہلے آپ یوز کر رہے تھے یہ ساری چیزیں۔ اب میں کہہ دوں کہ نہیں، اس جگہ پہ اگر میں نے آپ کی سرزنش کرنی ہو تو میں آپ کو کہہ دوں نہیں، یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر غلط بات کی، دوسری جگہ پر غلط بات کی۔ نہیں بھائی، جب برہان کا یوز کرنے کا ورڈ آیا تھا برہان کو یوز کیا، جب فرقان کا دل کیا فرقان کو یوز کیا۔ یہ اسی چیز کی ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں جس کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ جب ہدی للمتقین کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ متقیوں کے علاوہ ہدایت نہیں ملنی کسی کو بھی، جو مرضی کر لو اس سے۔ کتاب شروع میں کہہ رہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، متقی ہونا شرط ہے میرے بھائی اس کے لیے، ورنہ ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو کیا جائیں جو مرضی کر لیں، متقی کی کیا نہیں ہوگا۔ کیا ترجمہ ہے متقی کی ڈیفینیشن آگے لکھی ہوئی ہے، بتائیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ متقی آگے لکھا ہوا ہے۔ ہاں دو اس سے آگے بھی جائے بغیر موٹی بات تو یہی ہے نا کہ اگر کسی کے دل میں جس آیت میں اللہ نے آیت کے لاسٹ میں کہا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ جو آگے جو بات چل رہی ہے وہ اب آپ یہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ خود آیات کے ذریعے آیات کے یہی تو بتا رہا تو پھر یہ بات اپنے اصول پہ بہت خوبصورت خود کہتا ہے چلے بس آیت کی جگہ پہ عامر بھائی بات کریں مکان جو ہے وہ بدل دیتا ہے، وہ اسی طرح بدلتا ہے اللہ۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، اس کی جو ہے نا وہ تفصیل ہو جاتی ہے، فرما رہے ہیں نا اللہ، فرما رہے ہیں نا اللہ، کیوں نہیں فرما رہا؟ سورہ یونس میں فرمایا اللہ نے۔ آپ کو تو تفصیل حدیث سے ہوتی ہے نا، آپ کو کتاب سے تھوڑی تفصیل۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ اس چیز کے اوپر ہمارا چیز یہاں پر یہ صرف تفصیل حدیث سے ہوتی ہے؟ خلیفہ وقت بھائی ایک ٹاپک رکھے نا، ایک چیز رکھیں جس پہ کوئی بات کریں۔ ابھی تو بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ نہیں، اوپن ڈسکشن ہو رہی ہے مانی بھائی، اوپن ڈسکشن ہو رہی ہے، اس میں برا نہ منائیں۔ تو سارے کنفیوز ہو رہے ہیں، نہیں، ابھی عیسیٰ کو بھی ٹچ کر آئے، آپ نے بخاری کو بھی کر لیا، آپ نے تاریخ کو بھی کر لیا، آپ اب متشابہات کو بھی کر رہے ہیں۔ نہیں ایگزامپل دے رہے ہیں، شروع سے ہی کنفیوژن بہت زیادہ ہو رہی ہے نا کریٹ۔ میری بات سنیں نا، ایک مخصوص پوائنٹ پر بات تب ہو سکتی ہے جب دونوں طرف کے مسلمات معلوم ہوں، ماخذ معلوم ہو، مصدر معلوم ہو، پتہ ہو بھائی میں نے ان کو کیا نام ہے اپنے بنی اسرائیل بھائی کو کہاں سے دلیل دینی ہے۔
मैंने उनसे पूछा आपके मुसल्लमात क्या हैं, तो उन्होंने बताया मेरा मुसल्लम तो मुझे हमसाये ने बताया है। तो जब तक इनके मुसल्लमात ही मालूम ना हो, एक मखसूस टॉपिक पे बात नहीं हो सकती। हम रैंडमली गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो कुरान है इसके साथ इस तरह से तमाशा नहीं करना चाहिए जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। नहीं, बात तमाशे की नहीं है। क्या नाम है आपका? आमिर नज़ीर भाई, बात तमाशे की नहीं है। जो भी कुरान में इल्म है उसका असल फ़हम कौन ले रहा है, असल फ़हम उसको कौन पहचान रहा है, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है ना। और इसका फ़ैसला करने का इख्तियार भी अल्लाह का है। वो तो क्या आपके पास तो फैसला नहीं है ना कि आप किसी की समझ ले के उस पे किसी और को परखें कि क्या ये उस समझ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, वो तो फैसला अल्लाह ने करना है ना उसका। फैसला असल तो, फैसला तो रोज़े आप के इसीलिए जो भी आपने टॉपिक रखना है, आप कुरान आपके लिए हुज्जत है, कुरान उसके लिए हुज्जत है बनी इसराइल के लिए, तो आप कुरान में से टॉपिक रखें जिस पे आप डिस्कशन करें। ये अभी इधर की उधर जा रही है, उधर से आगे, आगे से आगे, फिर फायदा क्या है इस डिस्कशन का? कुरान आप समझ रहे हैं ना कि कुरान मेरे और उनके दरमियान मुश्तरक है। ऐसे ही मिर्ज़ाई भी हमें आके कहते हैं कुरान हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। कुरान उन दो लोगों के दरमियान मुश्तरक नहीं होता। एक बंदा मसलन एक पार्टी है, वो कुरान को साहिब कुरान की रोशनी में, उनकी बातों की रोशनी में मानी लेता है, मफहूम लेता है, समझ लेता है, फहम लेता है। एक बंदा है वो लुगत खोल के उसके साथ तमाशा कर रहा है। तो उन दोनों के दरमियान कुरान कैसे मुश्तरक हो गया? जी जी आमिर नज़ीर भाई, इसी टॉपिक पे कर लेना बात पहले कि जो बंदा वो उनकी समझ लेके कुरान को समझ रहा है और जो बंदा लुगत लेके कुरान को समझ रहा है, पहले फिर इसी टॉपिक को क्लियर करें। यही बात मैं वही तो मानी भाई इनसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा आमिर साहब, अब साहिब कुरान की जो डिटेल है मैंने आपसे पूछा है, तो क्या इमाम जाफर को आप समझते हैं मोतबर? एक बंदे की मतलब उस शख्सियत पर हो सकता है कुछ बातों में पॉजिटिव बातें हो सकता है उनके फाहम में कोई बात हो, मतलब हर बंदे के बारे में हम इस तरह मोटी बात एक ही बंदा है वो झूठ भी बोलता है और सच भी बोलता है, तो आप एक ही बंदा है वो मुत्तकी भी हो सकता है, उसका हाफजा कमजोर भी हो सकता है। नहीं मैं ठीक है, हाफजा कमजोर भी हो सकता है, मैं इस चीज से डिनर, मैं पूछ रहा हूँ एक बंदा सच भी बोल रहा है, एक बंदा झूठ भी बोल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि एक बंदा उसके अंदर मुस्बत बात ये हो सकती है कि वो मुत्तकी था, सलीकाशार था, दयानतदार था, सच्चा था, लेकिन उसका हाफजा कमजोर हो गया था बुढ़ापे में। ऐसे हो सकता है। हजरत अली से साबित हो फिर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सहाबा से या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अली की बात कर रहा हूँ, हजरत अली की मैं कह रहा हूँ सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हो या दीगर सहाबा हो, उनसे बात सनदन सही साबित हो जाए तो हमारी तो वो आंखों की रोशनी है। आप मेरे साथ टॉपिक रखें, जिस टॉपिक पे आपने बात करनी है, मैं हजरत अली की सिर्फ लेके आऊंगा रिवायत। हाँ, अगर उनसे साबित हो तो बस ठीक है, वो बात हमें कबूल है। आप कोई भी ले आए, बात लाएं, अभी ले आए कोई बात नहीं। आप टॉपिक रखे ना, मेरे साथ टॉपिक कोई रखे ना, जिस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं। टॉपिक तो तभी रखा जाएगा ना, मुझे पता हो कि आपको क्या बात देखें जनाब मैं ये उस टॉपिक का मेरा जो मकसद होगा ये बताना होगा कि जो आप साहिब कुरान का समझ के ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। मेरी बात आप समझे नहीं है। अब मैंने देखिए दो शख्सियत होंगी ना, एक आप लेंगे, आप अच्छा, टॉपिक जो है ना बनी इसराइल साहब, टॉपिक ये है कि कुरान पाक, जैसा कि आमिर नज़ीर भाई ने कहा कि आप अपने मर्जी के मतलब लेते हैं। अब इसमें हमारे और आपके दरमियान अगर कोई टॉपिक बनता है तो वो ये है कि अगर कुरान पाक के किसी मानी में, किसी मफहूम में हम दोनों में इख्तलाफ हो जाए तो हमने फैसला किससे करवाना, किसकी फिर बात लेके दोनों एक्सेप्ट करेंगे? अभी इस पे बात हो ही नहीं सकती ना, इसलिए नहीं हो सकती कि ये आमिर साहब जो हैं वो तो फिर आपसे कुरान पे नहीं हो सकती बात। अगर इसी तरह करना है तो फिर तो हमारे दिमाग मुश्तरक नहीं है। सवाल तो सुन लेना। नहीं डॉक्टर डेरिंग भाई, आपने जो बात की है ना, उस बात को कंटिन्यू करेंगे ना कि ये अपने जो साहिब कुरान से मोतबर जो किताबें लेते हैं, मैं उन किताबों का उस शख्स से रद्द करूंगा जो सही सनद से साबित है। तो भाई पहले ये पहले असूल होगा ना, फिर उसकी जज़ियात पे तो बाद में बात करेंगे। असूल पहले तय करें कि कुरान पाक के मानी मफहूम समझने में हम दोनों में हो जाता है इख्तलाफ। आप एक लफ्ज़ का मानी मफहूम कुछ और बयान कर रहे हैं, हम कुछ और बयान करते हैं, अब हो गया इख्तलाफ। अब हमारे दरमियान कौन सी जो है वो थर्ड ऐसा म्यार है हमारे पास कि हम दोनों उसकी तरफ रुजू करें, जो उसने कहा होगा हम माने? जी मैं इस पे बता देता हूँ आपको कि जो भी मायने में इख्तलाफ आएगा ना, वो ऑब्वियसली वो एक लफ्ज़ के मायने में, एक आयत के मायने में इख्तलाफ आएगा ना, तो वो जो आप मायने करेंगे वो भी हम बाकी आयात में रख के देख लेंगे। अगर तजाद आया तो आपका मायने रद्द है। समझे मेरी बात, मेरी बात पूरी सुन लें।
अगर मेरा मायनी जो मैं मायनी करूंगा वो भी हम बाकी सारी आयात में रख के देखेंगे जिधर जिधर वो लफ्ज आएगा, अगर उसमें तजाद आया तो मेरा मायनी रद्द है, सिंपल सा है। इसमें मर्जी तो किसी की चल ही नहीं सकती कि कोई बंदा अपनी मर्जी से सलात का मायनी जो है वो अंगूर कर ले। तो पूरे कुरान आपकी में बात सुन ली है, आप अगले बंदे का मौकफ जो है ना वो ध्यान से सुना करें, समझा करें, ऐ ना दो लफ्ज सुन के तो बता दिया करें। मैं आपसे बात जो कर रहा हूँ, आपने मेरी बात कौन सी बात के खिलाफ बात की है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने जो बात बयान की कि कुरान पाक का एक जगह एक आयत एक लफ्ज का मानी मफहूम हम में हो गया इख्तलाफ, आप कहते हैं हम दूसरी आयत से देखेंगे। ओ भाई ये बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, दूसरी आयत में जाएंगे वहां भी हमारा इख्तलाफ हो गया, फिर क्या करेंगे? तो सारे हर तरफ से घूम घुमा के मैं एंड पे जो रिजल्ट निकलना है मैं उस पे पहुंचा हूं कि भाई जब हमारे दरमियान इख्तलाफ हो जाएगा कुरान पाक की किसी बात को, किसी लफ्ज़ को, किसी चीज़ के मफहूम को समझने में, फिर हमारा फैसला कौन करेगा? किससे फैसला लेंगे कि जिसकी बात मानेंगे? फिर हम आप एक आयत की तशरीह दूसरी में फिर इख्तलाफ हो जाएगा, तीसरी में भी हो जाएगा, चौथी में भाई वहां तो डॉक्टर बेरिंग भाई शायद आप मेरा इसी सवाल का मैंने जवाब दिया था, आप समझे नहीं। अगर मेरा और आपका इख्तलाफ हो जाता है सलात के लफ्ज पे, अब कुरान में 107 बार सलात आया है, आपका जो तर्जमा करेंगे वो 107 आयात में डाल के देखेंगे, अगर 107 में वो फिट हो गया तो मेरा आपका इख्तलाफ ही नहीं है, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। भाई हमारा इख्तलाफ इसी बात पे हमारा इख्तलाफ बन रहा है, पहला इख्तलाफ यही बन गया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, तर्जमा एक जगह पे करना है। तर्जमा एक मिनट जी, सुन लें बात। आप कह रहे हैं जी जो तर्जमा एक लफ्ज़ का सलात का, ये आपने मिसाल दी, अब सलात का मैं कुछ और मानी करूंगा, आप करेंगे कुछ और। आपका फार्मूला ये है कि वो 107 जगह आया तो सब जगह या तो मेरे वाला मानी लेंगे या फिर आपके वाला लेना चाहिए, आपका ये फार्मूला है। मैं कह रहा हूं हमारा इख्तलाफ इसी बात पे हो गया कि क्या कुरान पाक का एक लफ्ज़ जो है उसका हर जगह वही मानी लिया जाएगा, या हर जगह जहां उसके सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक बात हो रही है उसके मुताबिक मानी। अब इसी में हमारा इख्तलाफ हो गया। अब हमारा फैसला कौन करेगा कि मानी एक जैसा हर जगह पे लेना है या सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक लेना है? इस बात को बताएं, कौन फैसला करेगा? बिल्कुल, तो पहला टॉपिक ये रख लेते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, किसी चीज से तो शुरू करें ना यार, ये रोज जो है मॉकिंग आप हमारी करें, हम आपकी करें। हाँ, इसका तो फायदा नहीं ना। तो पहला टॉपिक इसी को रख लेते हैं, अगर ये ही बुनियादी मसला है हमारे और आपके। पहले वाली ही तो मारना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे जब तक हमारे पास कोई असूल नहीं है ना, हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकती। जब एक पहले असूल होगा, असूल के तहत तो दोनों चलेंगे तो बात किसी नतीजे पर पहुंचेगी। असूल पे आप आ नहीं रहे, पहले असूल तय करें कि भाई हमारे इख्तिलाफ का फैसला कौन करेगा। मैं तो कह रहा हूँ पहले आप टॉपिक रखें, असूल तो बाद में तय होंगे ना। भाई टॉपिक कब रखें? जब असूल होगा। किस असूल के तहत आपने किसी टॉपिक पे बात करनी है बताएं? टॉपिक असूलों पे होता है, बगैर असूल टॉपिक रखने की लड़ाई होती है मेरी। यार आप किसी टॉपिक पे बात करने के लिए डिस्कशन रखेंगे, फिर उसके असूल तय करने। भाई पहले टॉपिक से पहले एक असूल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कुरान पाक को छोड़ दें, आपको दुनियावी मिसाल ले लें, किसी साइंसी कोई एक फार्मूला है, उसके टॉपिक पे आपने बात, पहले एक कानून उसके का मुतय्यन किया जाता है कि भाई इसमें से ये कंक्लूजन निकलेगी तो ये सच्चा है, ये कंक्लूजन निकलेगी तो ये सच्चा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका फैसला हमने कैसे करना है। अब बात गलत ये नहीं अपनी बताई जाए और बाद में सफेद बैठ के चले जाए। मानी भाई एक मिनट, साइंसी लिहाज क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी लिहाज से भी देख लें तो सबसे पहले टॉपिक का तय्युन पहले कानून होता है पहले। अच्छा सादा लफ्जों में मैं अर्ज करता हूँ, जरा सुने मेरी गुजारिश। बात यह है, आपने ये साबित किया कि ज़ियार रसूल ने या अमर नज़ीर ने जो मानी किया है कुरान का ये गलत है। हम कैसे साबित करेंगे कि जो आप मानी कर रहे हैं वो गलत है? आपके मुसलमात क्या है? आपको किसकी बात तस्लीम होगी? किताब की। भाई यही तो बात है, किताब की तो बात। इख्तलाफ ही किताब पे है, ये देख लें। और भाई इख्तलाफ तो हो ही किताब पे रहा है, फिर आप कह रहे हैं किताब पे। आपने हमें तो कह दिया कि भाई आपका तर्जुमा, आपका मानी गलत है। हम आपको कैसे कहेंगे कि आपका मानी गलत है? असल बात नहीं, हम देखें जो आप मायने ठीक करेंगे, आयात उसकी वजाहत कर रही होंगी तो हम क्यों कहेंगे आपको? हम आप पे इत्मीनाद करें, भी आप ही करें, बोले आप पे देखिए, आप भी आप बनेंगे, मुदई भी आप ही बनेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या असूल है यार। हम नहीं कह रहे मेरे भाई, हम मुद्दा करेंगे, हम ही मुद्दई बनेंगे। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। तय करेंगे कि ये कैसे दुरुस्त है, हमारा भी यही तय करेंगे कि ये कैसे गलत है। यही इन्होंने करना है सारा कुछ। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
मैं मानी भाई मैं इम्प्रेस हो गया हूँ आपके इस असूल से। वाकई कुरानिस्ट कम से कम मंतकी दलील तो समझते थे। आप तो वो कुरानिस्ट हैं माशाल्लाह जिनको मंतकी दलील भी समझ नहीं आती। सुभान अल्लाह। नहीं, आपको मैं यही तो कह रहा हूँ, आप टॉपिक पे चलें, जो भी आपने रूल सेट करना, आप डिस्कशन उससे शुरू तो करें ना। कोई मानी भाई जी, टॉपिक को टॉपिक फिर मैं बता देता हूँ आपको, आप कह रहे हैं जी पहले टॉपिक होता है, बात खत्म चलिए हो जी, यार। टॉपिक- आप अभी टॉपिक ले यकदम लेते हैं जी। नमाज अभी तक आपको समझ अच्छा नहीं ठीक है अगर जी, आई टॉपिक ले लेते हैं, कि टॉपिक हम ले लेते हैं नमाज जी। टॉपिक ये क्यों नहीं है पढ़ रहे या नमाज को क्यों नहीं जी, ले मानी रहे। साहब टॉपिक ईसा आपको पे देता हूँ, इस पे फौरन गुफ्तगू जंप शुरू कर गए हैं कि वो मानी बशर साहब, है, वो इंसान है, तो वो जनाब नहीं एक है। मिनट सुन लेना, तो पहले इस पे टॉपिक आगे तय करते हैं ना, कैसे फिर उस पर समझ गुफ्तगू आएगी? करते हैं। और टॉपिक पहले तय करते हैं ना जी। टॉपिक ये नाज़रीन नीचे जो सुन रहे हैं, टॉपिक हमारा ये है कि कुरान पाक के मानी मफहूम समझने में इख्तलाफ हो जाए तो हमने फैसला किससे करवाना, ये टॉपिक है जी। सही है, बेहतरीन, ठीक है जी, ठीक हो गया। ठीक है जी। मेरा मुझे आप बताएं आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है कि कुरान पाक के मानी मफहूम समझने में दो बंदों का इख्तलाफ हो गया है तो किससे फैसला उस इख्तलाफ का करवाना। जी जी, मैं कहता हूँ कि अगर इसमें दो बंदों का इख्तलाफ हो गया है तो दूसरी आयत उस पर वजाहत कर देंगी। इसकी दलील देना जी जी, उसमें भी इख्तलाफ हो जाता है। दूसरी आयत जो है ना, वो जितनी बार आएगा सारे में इख्तलाफ अगर होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आपने फर्ज कर लिया ना। नहीं, मैंने ये नहीं तो- फर्ज कर लिया, पॉसिबल ये करके नहीं दिखा सकते मुझे। तो भाई कुरान पाक से दलील देना इसकी कि एक आयत का तर्जमा में इख्तलाफ हो गया तो फिर दूसरी आयत, दूसरी में तर्जमा में इख्तलाफ हो गया तीसरी आयत, और कितनी आयत तक इख्तलाफ जो है वो दुरुस्त होता रहेगा और उसके बाद में जाके इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। ये इसकी दलील कुरान से दें। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि दे देता हूँ मानी भाई, दे देता हूँ जी। नहीं ना विकास, वो इस तरह नहीं मानेंगे। मसला बहरहाल एक चले दलील दे देता हूँ ताकि कोई ऐसी वो बाद में कजी ना रह जाए कि ये इन्होंने बताया नहीं है। दो आयत में आपके सामने रख देता हूँ, दोनों में सेम वर्ड आ रहा है, लेकिन क्या आता है मीनिंग का डिफरेंस करने वालों का आदत है। जैसे एक आयत है हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकती लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अब इसमें क्या आ रहा है, हुवल्लज़ी युसल्ली। अब दूसरी आयत जो है उसमें आता है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया बिकलिमतिन मिनल्लाह। अब उसमें क्या आ रहा है, फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। अब दोनों में जो वर्ड है वो 100% सेम है, एग्जैक्ट वर्ड है दोनों में, लेकिन दोनों में क्या है, मानी में फ़र्क आ गया है। अब आप मायनी करेंगे और हम मायनी करेंगे, ये दोनों आयत में तस्दीक हो जाएगी कि किसका मायनी ठीक है। अगर आपका एक आयत में ठीक आ रहा होगा, दूसरी आयत उसका इख्तलाफ कर रही होगी तो आपका मायनी रद्द है। अगर हम करेंगे वो दोनों आयत उनकी वजाहत कर रही होंगी तो वो ठीक है। हो गई बात कंप्लीट आपकी जी भाई। सवाल गंदम है, जवाब चना, इस तरह से आप बात करते हैं कुरान पे। मतलब कि इतनी भी सेंस नहीं है कि अगले बंदे का सवाल ही समझ लें कि उसका सवाल क्या है। भाई टॉपिक ये है, दलील मैं इस बात की मांग रहा हूँ कि आपके साथी ने कहा कि कुरान पाक की एक आयत से इख्तलाफ में मानी किया, उसमें हो गया इख्तलाफ। हम गए दूसरी आयत पे, आपने ये दो आयतों की जो मिसाल दी, इसी पे तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसका असूल कुरान से बता दें कि एक आयत में इख्तलाफ हुआ, दूसरी में गए, उधर भी इख्तलाफ हो गया, फिर तीसरी में गए, उधर भी हो गया, चौथी में गए। कितनी आयत तक ये इख्तलाफ चलता रह सकता है और उससे आगे जाकर इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। ये असूल कहाँ लिखा हुआ है? इसकी दलील कुरान पाक से आपने दो आयतें पढ़ी, डेरिंग भाई ये कहीं नहीं, दीवानी भाई रुक जाए। जो नहीं लिखा हुआ तो फिर आए वापस, फिर उन्होंने खुद बात बयान की है ना, उन्होंने एक असूल अपनी तरफ से गाड़ दिया, उसकी दलील है कोई नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताएं कि जब इख्तलाफ होएगा फैसला किसने करना है, इसकी दलील दे दे कुरान से। देखिए हम तो कहते हैं किताब फैसला करेगी उसका, तो दलील दे दे ना। विकास वो दे दो यार, उनको बता दो कि अगर लफ्जों में तजाद पाओ तो अल्लाह के कलाम नहीं है, सीधा सीधी बात है। अगर आप मुझे सलात के 107 भाई लफ्जों में कलाम दिखा फिर दें, वही बात आ गई है, तो ठीक लफ्जों है में भाई, फिर तजाद ये का कलाम नहीं नहीं कहना कहना मैं आपसे। आप या तो पहले 4-5 बंदे मिलके सवाल समझ लें, मुझे लगता है पहले 2 दिन लगा के आपको सवाल समझाना तो पड़ेगा। आप पहले एबिलिटी अपने अंदर क्रिएट कर लेना लोगों को समझाने की। सारे बात अगर आप अगर आप यानी दो कि बंदों को कुरान समझा पाक नहीं पढ़ पा के रहे, अगर कोई ये फार्मूला चेक कर ले इनका, पहला कुरान पाक नहीं, पढ़ने अगर के आप- बाद कोई बंदा डॉक्टर उसको डेरी नहीं भाई- समझता, वो एक नहीं, मिनट ठहर डॉक्टर जाए, डेरी कोई भाई, बंदा, अगर एक आप मिनट अपना ठहर सवाल जाओ यार, समझा अगले की भी नहीं सुन पा लिया रहे, करो, दो बीच तीन में बंदे बोलते यहाँ रहते बैठे हैं। हो। ये कौन सा असूल है भाई, अगले की बात नहीं सुननी, खुद ही बोलते रहना। मैं अभी बोल रहा था बीच में, तो आपने भाई बोला। आपने बात भाई, कंप्लीट की है ना, तो मैं आगे नहीं, बोलने मैंने लगा। नहीं चुप की करे, ना, अगले की मैंने भी नहीं सुना की। करे, एक मैंने बात नहीं सुन की ले। थी ना, आप
अपनी कर दी। ओ भाई बात तो सुन लो, क्या हो गया है ये यही तो फार्मूला बात है ना, है जी। अपनी बार आपको मसला हो अच्छा जाता है, बोल ले, मेरी जब बार बात खत्म हो जाए मुझे बता देना, बोले। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप समझ रहे हैं कि हमें सवाल नहीं समझ आ रहा, बार बार आप कह रहे हैं सवाल समझ नहीं आ रहा, तो मुझे भी नहीं आ रहा, विकास को भी नहीं आ रहा, दूसरे भाई भी जो बैठे हैं उनको भी नहीं आ रहा, तो अपनी एबिलिटीज पे देखें ना एक बार, शायद आपको सवाल समझाना नहीं आ रहा। बस खत्म हो गया। हो गई बात खत्म। शुक्र है जी। अब देखें इन लोगों का फार्मूला चेक करें। मैं इनसे बार बार एक सवाल कर रहा हूँ, लोग समझ रहे हैं सारे, वाजे बात मैं कर रहा हूँ, इनके पास चूंकि जवाब नहीं है, जवाब ये कर रहे हैं कजब ऐसी, सवाल गंदम और जवाब चना है। और जब मैं इनसे कहता हूँ भाई सवाल समझ लें, पहले सुन लें, कहते नहीं आपको समझाना नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक जो नाज़िल फरमाया है, अगर उसको पढ़ के कोई बंदा नहीं समझता, राह रास्त पर नहीं आता, तो ये लोग क्या कहेंगे? इनका फार्मूला ये है कि नौजुबिल्ला अल्लाह ताला को समझाना ही नहीं आया, अल्लाह ताला को समझाना ही नहीं आया, वो नौजुबिल्ला अल्लाह ताला के बारे में यही गुमान करेंगे आप। ओ भाई जो बंदा बात आपसे पूछ रहा है सवाल, पहले उसका सवाल अच्छे तरीके से सुन ले। सवाल समझना जो है ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कभी आपके दिमाग में ये नहीं घुस रहा। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, सिंपल सी बात है, आपके पास चूंकि दलील नहीं, मैं तो अभी दलील दे देता हूँ आपको। कुरान पाक के मानी मफहूम समझने में हम में इख्तलाफ हो गया, फैसला कौन करेगा? ये कोई ऐसा सवाल है अलजबरे का जो समझ नहीं आ रही? दो बंदों में इख्तलाफ हो गया कुरान पाक के मीनिंग समझने में, फैसला कौन करेगा? इसकी कोई दलील दे दे कुरान पाक से, आपके पास है, नहीं तो मुझसे मांगे, मैं दे देता हूँ। मैंने आपको आगे भी इसका जवाब दे दिया है कि अगर आप कहेंगे कि तजाद ही तजाद आ रहा है, 107 बार तजाद आ रहा है, तो भाईजान ठीक है, फिर अल्लाह की आयत के मुताबिक मैं कलाम को रद्द कर दूंगा कि अल्लाह का नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह का क्लेम है इस किताब में कि इसमें तजाद नहीं आ सकता। ये एक फार्मूला अल्लाह ने दिया है, जैसे मैथ का एक फार्मूला या अलजबरा का होता है ना, ये फार्मूला अल्लाह ने एक दिया है कि इस कलाम में तजाद नहीं आ सकता। सो ये समझ वही इसमें फिट इन होगी जिसमें तजाद नहीं होगा। अगर तजाद आप 107 की 107 में लेके आएंगे तो मैं आपका जो मौक़िफ़ है वो रद्द कर दूंगा। इससे बड़ी दलील मैं आपको क्या दूं? आप कह रहे हैं मुझे सवाल नहीं। और दूसरी बात, ये बात मैंने नहीं की कि अल्लाह को समझाना नहीं आया, ये तो आगे खलीफा वक्त भाई ने की और आमिर नज़ीर भाई ने की कि कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो जाते हैं, तो वो अल्लाह ही गुमराह कर रहे हैं ना आपके मुताबिक। हाय हाय क्या खूबसूरत बात, मुझे नींद आना शुरू हो गई, यकीन करें। यानी कि आपस में बात हो गई कंप्लीट आपकी, बात हो गई कंप्लीट आपकी। शुक्र है जी। आप जो बात बयान कर रहे हैं, आपने फिर गलत बात बयान की। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह को समझाना नहीं है, वो यही तो बात कर रहे हैं कि लोग नहीं समझ रहे। मैं भी यही बात कर रहा हूँ आपसे, पता नहीं आपको हो क्या गया है कि मतलब एक कॉमन सेंस की बात भी नहीं समझ सकते। अभी आपने बात की कि देखें अल्लाह ताला के कलाम में तजाद नहीं हो सकता, हम भी इसी बात पे ईमान रखते हैं कि अल्लाह के कलाम में तजाद नहीं है। जनाब क्या आपका नाम है मानी साहब? तजाद अल्लाह के कलाम में नहीं, हमारी समझों में है। हम हमारी समझों पे बात कर रहे हैं कि भाई कुरान पाक का एक मानी आप समझते हैं, एक मैं समझता हूँ। अल्लाह के कलाम में तो तजाद नहीं है, लेकिन हम दोनों ने पैदा कर रखा है। आप कुछ और मानी ले रहे हैं, मैं कुछ और ले रहा हूँ, तो इसका फैसला कौन करेगा? अच्छा डेरिंग भाई, ये बात जो है मैं शाह साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि वाकई शाह साहब ये जो किताबुल्लाह ये लोगों को गुमराह भी करती है? आप इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी टॉपिक डिसाइड कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से मानी साहब भी पीछे हो गए हैं। अब शाह साहब से बात करना चाहते हैं आप? जी आप अब देखिए ना, ये बात आ गई ना। आप हमसे आपने अभी तक आपने एक मिनट बनी इसराइल भाई, ये बड़ी ज्यादती आपने की है, ठीक है? मुझे ये उम्मीद नहीं थी कम से कम आपसे। नहीं एक सेकंड ठहरे, आपने अगर बात ऐसे ना करें शाह साहब से आपने जनाब आप मेरे से कर लें बात ना, शाह साहब तो मेरे से करते रहते हैं बात। देखें ये बात नहीं, अभी जो बात इधर जो डॉक्टर डेरिंग बात कर रहा था, अभी जो बात जिया भाई ने बात की है वो आप कहते हैं आपने छोड़ दी वो बात करनी। हमारी बात होती रहती है, आपने बात करनी है मेरे से किसी यार, बड़ी अफसोस की बात है, यही है बड़ी अफसोस की बात है भाई। मैं इस ब्रॉड के ऊपर ये ब्रॉड जिया भाई की है, ये मेरी ब्रॉड है, ये हमें नजीर की ब्रॉड है, ये हमारी ब्रॉड है। आप हमारी ब्रॉड पे बैठे हैं, आप अपनी हैसियत को क्या समझ रहे हैं? आप मेरी हैसियत को क्या समझ रहे हैं? इधर बैठ के कह रहा हूँ कि भाई आपके मैं पहली बात इसराइल साहब एक बात इसराइल साहब आपको इस काबिल समझते हैं कि आपको इसराइल साहब, पहले मैं एक चीज बयान कर दूं यहाँ पे। ये जो ब्राड है जिसको होस्ट मैं कर रहा हूँ, ये जितने मेरे भाई बैठे हैं सबकी जाती ब्राड है। ये मुझे निकाल सकते हैं, यहाँ से उतार सकते हैं, मैं इनको नहीं उतार सकता।
یہ ساری اتھارٹی ان کے پاس یار ہے. میں نے ایسی کوئی بات کی ہے میں نے؟ ہاں تو نہیں ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیا، لیکن میں ویسے اطلاعاً عرض نہیں، کر رہا آپ ہوں مجھے نہ کہ بتائیں، قطعاً مجھے ایسا نہ پتہ ہے سمجھے یہ کہ جو سب میری براڈ پہ بیٹھے یہ ہوئے ان کا سب یہاں پہ کوئی یہ اختیار سب نہیں، چیزیں میں وہ خود مکمل کنٹرول ان کے پاس ہے. جناب میں خود براڈ چلاتا ہوں، مجھے بہتر پتہ ہے کہ جی کون جو براڈ پہ بیٹھتا ہے. شاہ صاحب آئے ہیں، آپ نے گفتگو کرنی ہے ان سے، ٹاپک تو مانی صاحب کا گیا. السلام علیکم جی. گزارش یہ ہے ضیاء رسول صاحب جی، جو یہ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہم نے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا. نہیں کرنا. انہوں نے مجھے بھی ڈراپ کیا، وہ طلعت صاحب کے جو نیو صاحب نے کہ آپ بالکل ہم سویلائزڈ انداز میں آپ سے بات کریں گے، آپ کو پورا حق ہے بولنے کا، لیکن دوسرے کو آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے. تو بقیہ جو بات ادھر سے نہ کہی گئی ہو وہ آپ بات نہیں کریں گے. آج چونکہ عید الفطر کا دن ہے، ابھی ہم بھی مصروف ہیں، آپ نے کوئی بات کرنی جزوی بات ہو سکے گی، یہ جزوی میں نے شاہ صاحب سوال ایک چھوٹا سا رکھا تفصیلاً براڈ جو ہے تفصیلاً جو ہے وہ براڈ، لیکن ابھی وہ علامہ ضیاء رسول صاحب کا کویسچن کا آپ نے ایڈریس نہیں کیا. ان کا جو سوال تھا آپ اس نہیں، کو ان کا جواب دے سوال دیتے. نہیں ہے نا، وہ ایک نہیں، ان کا ٹاپک. سوال میں دہرا دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر رک جائے نا اختلاف شاہ صاحب، میں سوال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا صرف آپ سے پوائنٹ آف ویو لینا ہے، صرف پوائنٹ آف ویو. میں وضاحت نہیں چاہ رہا اس کی کہ بولے کیا آپ کے پوائنٹ آف ویو میں بھی جیسے عامر نذیر صاحب نے کہا کہ کتاب اللہ جو ہے اس سے جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب اس کا معنی کوئی اپنے گمان میں غلط لے گا تو گمراہ ہوگا. میں معنی کی بات ہی نہیں کر رہا کہ معنی وہ لے رہا ہے نہیں لے رہا، میں آپ سے کتاب اللہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں گزارش، وہ تو خود رب العالمین بھی فرماتا ہے نا. دیکھیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ بھی وہ کام کر رہا ہے. اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اللہ مور نہیں، اللہ اس کے اوپر سیل بند نہیں کر رہا دلوں کو، آنکھوں کے اوپر پردہ نہیں آ گیا. اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ اچھا، اس کرتا کا مطلب ہے وہ پردہ کبھی نہیں کھلے گا دوبارہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ توبہ جس کی قبول کرے گا تو وہ اس وقت تو نہیں کھل رہا، جب کھلے گا بس پھر کھلے وہ گا. تو مجھے سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہاں اللہ ہاں. اس کے اوپر جو ہے اس کی تصدیق دیکھیں کر یہ رہا ہے. واضح یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، ٹھیک ہے جی. اب لازمی بات ہے کہ اسی قرآن مجید سے پڑھ کے جو کج فہمی کرے گا وہ تو گمراہ ہوگا، اپنی خواہشات کے تابع ہو کر قرآن کو سمجھے گا، اور جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی نہیں لے گا وہ گمراہ ہوگا. سیم یہی بات میں نے کی ہے، اس سے ہٹ کے ایک لفظ بھی میں نے نہیں بولا، یہی بات میں نے کہی. ہاں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں نے پڑھنے کی شاہ صاحب بات کی ہے، میں نے آپ سے سمپل سا ایک کوسچن کیا، آپ کہہ دیں ہاں یا نہ میں آنسر ہے. یار ایسے نہیں ہوتا وقاص صاحب، یہ کوئی بچوں کا میں نے کھیل آپ سے نہیں ہے. وضاحت دیکھیں، نہیں میں نے نہیں، آپ سے وضاحت نہیں دیکھیں مانگی میری کہ بات اس کو سنیں. وضاحت آپ نے سوال کس کرنے طریقے کا سے دیکھیں کرنا ہے. بنی اسرائیل صاحب، میں اپنا چلے بتا دیتا ہوں، پہلے اپنا نہیں میں موقع دے رکے ذرا، دیتا ابھی ہوں. رکے میرے گزارش یہ ہے کہ سوال کرنے کا حق آپ کو ہے، جواب دینے کا حق ہمیں. سوال کرنے کا حق ہمیں ہے، جواب دینے کا آپ کو حق. اب اگر آپ کہنا کہ آپ کی مرضی کا جواب دیا جائے، کسی فیئر دنیا میں سویلائزڈ ورلڈ میں یہ نہیں ہوتا. یہ جو سلوک آپ اپنی براڈس پر کرتے ہیں نا کہ ہاں یا میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ ہاں یا نہ میں جواب دیں، آپ کو پورا موقع ملے گا. آپ نے اپنی براڈز کے اوپر جو کلچر بنایا ہوا ہے وہ سویلائزڈ کلچر نہیں ہے. میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا آپ آئے ہیں ہم یا تو کوئی علامہ ہمارے یہاں کمزوری ہو نا، جتنی پاور اور طاقت ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دیکھیں نا یہاں لندن میں آئے نا آپ، لنکن یونیورسٹی ہے، قائد اعظم نے داخلہ لیا، ٹاپ آف دا لسٹ، سارے قانون اوپر، نام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اندر جائیں ہال کے اندر ابھی مطلب آپ چار بندوں کے ماننے یا عرب ورلڈ اس کو جو ہے یہاں یورپ کے اندر جو میں کارلائل کا اس نے یہاں لیکچر دی ہیں، تو جب وہ نبی پاک کا لیکچر آیا نا تو لوگ اٹھ کے جانے لگے، تو اس نے دیوار کو ہاتھ مارا کہ تم نہیں سنتے یورپ والوں، نہ سنو، میں دیواروں کو سناؤں گا. میرے محترم میری گزارش ہے، عرب ورلڈ کی بھی آپ بات نہ کریں میرے خیال. آپ یورپ، میری بات جانتے سنیں، شاہ میری صاحب، بات آپ سنیں. جانتے نہیں ہیں نا عرب ورلڈ کو. نہیں آپ نہیں، ہم کو جانتے ہیں، آپ کو کسی اگر نے کہا آپ کو نہیں نہیں جانتے. پتا تو میں آپ کو او ویڈیو میرے کا محترم، ریفرنس دے آپ کو دیتا کسی نے ہوں. کہا بڑے بڑے بابے، اس سنیں میں میری بات، سن لینا، میری پہلے بات سنیں، میری نہیں بات تو پہلے میری سن بات لیں. سنیں پھر آپ کی سنتا ہوں. بڑے جس بڑے میں بابے، میری بات سنیں، جامعہ دیکھو میری بات، رکو یار، ایسا نہ کرو نا. آپ بولیں گے میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا، آپ بولتے رہے، میں 5 منٹ دوں گا آپ کو، مسلسل بولتے رہے. مجھے ویسے میں تو ویسے آپ لوگوں کی گفتگو جاری رکھ رہا ہوں، میں تو تقریباً نہیں 3 ایسے نہیں گھنٹے ہے، پہلے. ایسے پھر نتیجے پہ نہیں پہنچتی نا. آپ ایک جملے پہ ٹوک دیں گے نا، ہم آپ کو پورا موقع دیں گے بولنے کا. اور میں ابھی میرے پاس کچھ وقت ہے، میں قلم میرے ہاتھ میں نے ابھی پکڑا ہوا، میں آپ کے پوائنٹ نوٹ کروں گا تاکہ بات کسی نتیجے پر پہنچے. ابھی آپ جو عرب ورلڈ کرتے، جامعہ ازہر کہاں ہے؟ مصر میں ہے نا. ابھی ڈاکٹر سعید عنایت اللہ مکی، ختم نبوت کے بہت بڑے اسکالرز ہیں، اس وقت وہ مکہ پاک میں ہیں، 80-85 سال ان کی عمر ہے. ساری عرب ورلڈ کو وہ جانتے ہیں.
آپ 4 بار بندوں کی بات کرنے سے تو کچھ نہیں فرق پڑے گا. میں بڑے بڑے یونیورسٹی اسکالرز یہاں برمنگم یہاں برطانیہ میں یہودی اسکالر جو عربی کے ماہر ہیں، آپ کی بات تو وہ بھی نہیں مانیں گے میرے محترم. اب آپ بولیں، ہم آپ کو تسلی سے سنتے ہیں. تو جو عامر نذیر صاحب کا جواب تھا وہی میرا ہے. قرآن مجید ہر کسی کو ہدایت دیتا ہے. ہدی للمتقین، ہدی للناس. قرآن نے 2 ورڈ استعمال کیے ہیں، ہدی للناس بھی اور ہدی للمتقین. تو لام جو ہے نا، یہ نفع اس کو دے گا قرآن جو تقوی والا ہوگا. ویسے تو ہدی للناس بھی ہے، لیکن نفع جو ہے ہر اس کو دے گا جو صاحب تقوی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. جس کے ذہن میں کجی ہوگی، زیغ ہوگا، اس کے لیے یہ قرآن جو ہے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. قرآن کی طرف سے ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن وہ انسان کے اپنے اندر خباثت ہے، اندر گند ہے. اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں جیسے بارش تو برستی ہے، یار اگر آپ بھی بارش باغ شاہ پر، صاحب میری دو بات دو مکمل دو ہو، طرح کی بات کر رہے ہیں نا نہیں آپ. میرا سنیں نا. بارش برستی ہے نا، بارش رحمت ہے کہ نہیں؟ قرآن نے بارش کو رحمت قرار دیا. اگر وہ بارش باغ پر برسے گی، پھولوں پودوں پر برسے گی تو خوشبو آئے گی. اگر وہی بارش گندگی کے ڈھیر پر برسے گی، میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، اگر وہی بارش گندگی کے ڈھیر پر برسے گی، بارش تو پاک ہے، بارش تو رحمت ہے، لیکن گندگی کے ڈھیر سے بدبو آئے گی. یہ ہے معاملہ. یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. تو بارش وہی ہے، وہ تو رحمت. قرآن تو تو رحمت اس ہے، میں رحمت پھر ہے. شاہ صاحب میرا سوال تو یہ ہے کہ کتاب اللہ پھر کیا ہوئی؟ کتاب اللہ پاک ہے، ہدایت ہے، لیکن جو پاک بندے کے ہے. اپنا ایک منٹ رک جائیں نا، بھی رک جائیں شاہ صاحب، اتنا لمبا بیان کر کے پھر میری بھی بات لے لیا کریں سن، نا پھر آپ ساتھ میں. بول لیں، بولے آپ بولے. آپ نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے، دل خوش ہو گیا میرا آپ کی مثال سن کے. لیکن جب کتاب اللہ کی بات آتی ہے وہ آپ ادھر مثال آ کے فٹ ہی نہیں کرتے. کہ جب بات ہو رہی ہے کتاب کی، جس کتاب کا کلیم ہے کہ وہ رحمت ہے، اس میں ہدایت ہے، پھر جب آپ اس کو جوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے خود کے دل میں کجی ہے، ان کے پاس جو ان کے بتائے ہوئے عقیدے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو اختلاف آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بحث و مباحثہ اور کجی میں رہتے ہیں، کتاب تھوڑی ان کو گمراہ کر رہی ہے. وہ تو کتاب کو کبھی اس طریقے سے سمجھے ہی نہیں ہے جس طریقے سے کتاب بیان کر رہی ہے. اگر وہ اس طریقے سے کتاب کو سمجھیں گے تو کتاب میں تو نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی تفرقہ ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے سیدھے رستے کی طرف. تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک کتاب جو ہے وہ کلیم کرتی ہو کہ وہ سیدھا رستہ بھی دکھا رہی ہے، اور وہی کتاب جو ہے وہ یہ بھی کلیم کر رہی ہو کہ لوگ اس سے گمراہ بھی ہو رہے ہیں. یہ تو میرے اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق 100% نان ایکسیپٹیبل بات ہے جی یہ. بات مکمل ہوگی آپ کی، تو بولنا ہے تو آپ نے بولنا ہے. بس جی میں اتنا ہی بولنا تھا جی. آپ نے جو تو میں نے موقع جو مثال دیکھیں، جو میں نے مثال دی ہے بارش کی، بارش جو برس رہی ہے، بارش میں نہ کوئی کجی ہے، بارش پاک پانی ہے جو آسمانوں سے نازل ہو رہا ہے. لیکن جب اس گندگی کے ڈھیر پر آئے گی تو اسی سے بدبو آئے گی. اب اگر کوئی کہے گا کہ یہ بدبو کیوں آ رہی ہے، تو وہ کہے یار بارش برسی تھی. سمجھ آ رہی؟ بس اتنی سی بات ہے. وہ جو گمراہی ہو رہی ہے اس کی اپنے خوب سے باطن کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن برسی تو اس پر بارش تھی نا. بارش نہ ہوتی تو اس میں سے بدبو نہ آتی. اب یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے، یہ تمییز بھی کرتا ہے، یہ حق اور باطل میں فرق بھی کرتا ہے. یہ ہے قرآن مجید کا. تو وہ جو بدبو آ رہی ہے، اس قرآن مجید نے اس کا نتارہ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں پنجاب میں نکھیڑا کر دیا ہے. تو قرآن جو ہے وہ پاک اور پلید کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے. یہ ہے معاملہ اس کا. نہیں، ابھی آپ اب نے آپ اس بالکل، میں، ابھی شاہ صاحب بالکل آپ نے ٹھیک بتایا ہے. ابھی ہاں تو تو میرا بس یہی ہم کہتے ہیں. ہم کوئی کیا اختلاف کہتے ہیں؟ نہیں. ہاں تو جو یہی جو بات آپ ہے. نے پہلے بات کی ہے اس ہاں بات سے آپ کی ابھی کی بات اختلاف کر رہی ہے نا. آپ اس کا ترجمہ کر دینا، یدل بہ کثیرا و یہدی. خارج کو چھوڑے نا، آپ خارج میں ترجمہ تو یہ کریں اس لکھا کا. ہے کیا یہ ترجمہ جو کر دیں؟ ترجمہ کریں آپ. گمراہ ہوتے ہیں اس سے کثرت کے ساتھ، اور ہاں ہدایت پاتے ہیں اس کے ساتھ نہیں یہدی بھی ترجمہ آپ کثیر. درست کریں نا، ترجمہ کریں. اس کا فائل کون ہے؟ پتہ ترجمہ نہیں، صحیح پڑھے نا. پوری یہ آیت پتہ پڑھے نا. نہیں، وہ پورا آپ پڑھے نا، پڑھ دیں، ترجمہ کر دیں. کسی کا ڈاکٹر میں نے تعلق تو قادری صاحب کا جناب ترجمہ، پیش نہیں کیا نا، جنہوں نے ڈاکٹر پیش تعلق کیا. قادری صاحب کا ترجمہ پڑھ دیں. چلیں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کا ترجمہ پڑھیں. کیا ترجمہ کریں گے بتائیں اس کا. آیت تو بتائیں نا، آیت کون سی ہے؟ میں میں تو کر دیتا آیت ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. کریں جی صحیح. ترجمہ.
ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ جو ہے وہ نہیں آر محسوس کرتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ یہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی. تو اس میں تو مثال کی بات ہو رہی ہے نا، اور اس مثال کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ یضل بہ کثیرا. اب وہ جو اوپر مثال اللہ بتا رہا ہے اس مثال کے ساتھ اس کی وضاحت کر رہا ہے. اس میں کتاب کا تو ذکر بھی نہیں ہے کہ کتاب سے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں. شاہ صاحب اگر میں نے غلط بات کی ایک ہے، منٹ جی، آگے آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو کہتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. آگے پڑھیے گا، جی. میرے سامنے کتاب موجود نہیں ہے نا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا. آگے پڑھیے گا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ماذا، ایک منٹ دیکھنا پڑے گا. سورہ بقرہ کی کون سی ہے؟ 26 ہے نا. ہاں جی، ایک منٹ جی. 26 جی 26. ہاں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا ارادہ، اس میں کیا مراد تھی، اللہ کی، بہذا مسئلہ، ساتھ یہ مثال کے. یضل بہ کثیرا، گمراہ ہوتے ہیں ساتھ اس کے کثرت میں. ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت پاتے ہیں ساتھ اس کے کثرت میں. وما یضل، اور نہیں گمراہ ہوتے، بہی ساتھ اس کے الا الفاسقین، مگر جو فاسق ہیں. یہ دلوں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گمراہ، صرف گمراہ؟ مسئلہ نہیں. فائل آپ کو کوئی اور فائل کو فعل کو مفعول کو لغت شغت کھولو، کوئی چیک کرو بولا. لفظی ترجمہ ہوگا اللہ گمراہ کرتا ہے. ہاں نہیں ادھر لکھا ہوا ہے نا، یضل بہ. اب وہ اوپر ہاں جو مثال بیان ہو رہی ہے اس میں دو نہیں، کیٹا. وہ مثال سے تو ہوتے ہیں، لیکن گمراہ یدلو کا فاعل کون ہے؟ پتہ نہیں یار فائل، میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ مجھے لغت کا پتہ ہو تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہی ساری چیزیں بیان کروں کہ اس میں یہ یار لغت کا سوال بنے نہیں تو ہے، دیکھو گرامر یار، کا سوال ہے. بنے فائل اسرائیل یہ ہے، فائل بنے وہ رسول، ہے. او دیکھو گل سنو، بنے رسول ہوئے سمجھ آندی نہیں تہاڈا ہن کی کریے، تانوں تو کسے تھانے 'ਚ جا کے نا بند کر دئیے. تھانے سمجھانا پینا. کر دو جی، بند کر دو شاہ صاحب، ہو حکم. دیکھیں میرے محترم، یدلو اللہ گمراہ کرتا ہے. دیکھیں مثال بھی ہو نا، مثال کس نے بیان کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور مثال کہاں درج ہے؟ قرآن مجید میں. اللہ کا کلام ہوا کہ نہ ہوا؟ دیکھیں نا، کلام تو اللہ کا ہی ہے نا. اس لیے اب اس کا اگر جو ہوں گے نا، جو جس کے ذہن میں کجی ہوگی، وہ سارا الزام جڑا نا قصور اپنا ہے تو الزام اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما، اس میں یہ ہے کہ رب العالمین حق اور باطن کو جب وہ اس کا کلام اترتا ہے نا تو وہ پھر نتارا ہو جاتا ہے. بیٹا یہ دلو کا شاہ صاحب ترجمہ کریے گا. اللہ گمراہ کرتا ہے اس گمراہ سے. ہے، اس کا ترجمہ گمراہ ہوتا ہے، یہ دلو کا مطلب. آپ کر دیں، آپ کیا کریں گے بتائیں؟ دال ہے نا، سورہ فاتح ہی پڑھ لیں نا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر میں پوچھ رہا المغضوب ہوں گمراہ علیہم سے ولا نہیں، الضالین. میں پوچھ رہا ہوں کہ گمراہ سے مراد جو آپ اس کا جو کسی مثال کے ساتھ اگر مجھے وضاحت کر دیں تو مجھے تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ وہ گمراہی کس طرح کی گمراہی ہے. بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، یہ آسان اردو کی بات ہے. کون سی پشتو بول رہے ہیں وہ؟ کیونکہ جی وہ ہدایت دیکھیں پر نہ رہنا، سادہ کر لے، اپوزٹ ہو گیا نا، ہدایت کے اپوزٹ ہو گیا نا، ضال ہو گیا نا، مدل ہو گئے جو گمراہ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا، کہاں اٹکے کہاں ہوں میں؟ اتنا ٹائم کیوں لوگوں کا کر رہے یار ویسٹ اتنا نہیں، کر. یہ جو آپ فائل کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے ساتھ اس کے جو ہے آپ کے پاس ترجمہ کس کا ہے اس وقت؟ کون سا بس ترجمہ ٹھیک کھولا ہے. ہوا پھر اگر دیکھیں نا بات ختم ہو جاتی ہے ہے؟ یار ترجمہ کون سا کھولا ہوا ہے؟ وہ کسی چھوڑ کا دیں ترجمہ پڑھ ترجمے، لو. جناب ترجمے کو چھوڑ دینا. میں نے آپ سے پوچھنا تھا، پوچھ لیا ہے. اب بات ہی ختم ہو گئی. اللہ نے گمراہ کر دیا، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی ہے. ہاں اب جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اللہ اس سے سوال کرے گا تو وہ اللہ کو آگے بتا دے گا نا کہ یا اللہ تو نے گمراہ کر دیا تھا اس مثال کے ذریعے. نہیں، یہ آپ کا یہ آپ کی ذہن کی کمزوری ہے. آپ کے ذہن، یہ ذہنی کمزوری، ایسا معاملہ نہیں ہے.
ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی ذہنی کمزوری. آپ دیکھیں نا، تفہیم کے لیے سمجھنا پڑے گا نا. اللہ اب آپ تعالیٰ اس کو نے تفہیم کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن جو آپ نے بات کر دی ہے نا، بس ٹھیک ہے، اور مجھے آپ جواب اپنا دیکھیں نا، ایسے نہیں، جواب آپ مل اپنا گیا اس ترجمہ کا. کرو، اور ایسا نہ کرو، آپ اپنا نہیں، ترجمہ کرو میں نا. کوئی ترجمہ نہیں کر رہا، مجھے جواب مل گیا، بس بات ختم ہاں ہو گئی ہے. ہاں، چلیں آپ اپنا ترجمہ کرو، بولو. نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں، ترجمہ ہی نہیں ہے، میں نے ہمسائے کو دے دیا ہے. چلو اچھا ہوگا. لو جی، اب یہ کیس اپنا یا رسول صاحب آپ کا کیس ہے اب ان کا. نہیں وہ نہیں، وہ بات ہمسایہ آ گیا، ہمسایہ موجود ہے جی. اچھا، بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ کا یہ نہیں کلیم ہے؟ ٹھیک ہے، بس بات ختم ہو گئی. میں نے تو بولا ہے ڈاکٹر یار صاحب، دیکھیں، چلو یا ختم تو ہو، ٹھیک ہے. میں تو کسی مان چیز کے لیا. حق میں بات ہوتی ہے یا کسی میں چیز تو کے خلیفہ برعکس بھائی بات مان ہوتی ہے، لیا ہے بیچ نا. میں نہیں ہوتی کوئی بھی چیز. میں تخم نے کہا ملنگا جی بیچ میں میں نہ نے تلے. مان لیا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، ساتھ اس کے کثرت میں بھائی ہم. جان، اللہ بھائی اگر جان، گمراہ کرتا ہے تو بس یہ اللہ کس کا نے جواب ہے. یہاں پر کس نے کہا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے؟ شاہ صاحب نے پوچھ لیں، شاہ صاحب اللہ اکبر، لا شاہ الہ صاحب سے الا پوچھ لیں. اللہ. شاہ صاحب نے الفاظ بھی بھائی یہی جان، جو استعمال کیے. آیت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، آپ نے کہا ہے، آپ جناب کا سوال کیا خلیفہ تھا کہ صاحب شاہ صاحب نے الفاظ یوز کیا ہے کہ اس اللہ کتاب گمراہ سے کرتا ہے ساتھ اس کے کثیر کو. ظاہر ہے نا، جو فاسقین ہیں، فاسقین جو ہیں ان کو اب کرتا آپ ہے نا. فاسقین کہیں، اس کو کافرین اسی آیت کہیں، میں لکھا ہے، اسی آیت میں مشرکین لکھا ہے پیارے. کہیں، جو اللہ مرضی دسو یار. کہیں. گمراہ کون نہیں، کرے؟ ترجمہ دیکھیں، گزارش سنیں اس کو. نہیں، اپنا خلیفہ صاحب اس بندے کا دیکھیں، ترجمہ کر دیں نا. اللہ بتیروں کو، بہت ساروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں. یہ ترجمہ ہے، آپ ترجمہ کر لیں، یا تو اپنا ترجمہ کر دیں یا ترجمہ بس شاہ قبول صاحب کر میں لیں. سیٹسفائیڈ ہوں نا یار، میں بس آپ سے ٹھیک ہے، اوکے، نو اختلاف کر ہی نہیں رہا. نہیں بات بلا کیا، مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وہ جو ان کے ہمسائے نہیں، نے بس کتاب دی ختم نا، ہو اس گئی کے اندر بات ہی. یہ موجود ٹھیک ہو نہیں گیا، ہے. کوئی میں مسئلہ نہیں، ختم ہو گیا، کوئی میں تو مسئلہ نہیں. سیدھا سیدھا جا وہ کے ہمسائے نے جو کتاب دی ہے اس کے اندر یہ ہے نہیں. دیکھیں، ایک اور دلیل دیتے ہیں آپ کو اس کے اوپر نا. وہ جس طرح پہلے ہمیں نذیر بھائی بتا رہے تھے نا، سورہ آل دے عمران کی ابھی آیت نمبر 7 میں نا. 1000 دلیلیں دیں، میں ہاں سنوں گا، چپ کر کے میں سنتا جی رہوں گا. ہاں، بس بولے. میں چھوڑ وہ دیں ظاہر اپنا ہے، خلیفہ. ظاہر ہے. اب خلیفہ آپ کا وہ صاحب میری کہتے ہیں نا، بات وہ کہتے ہیں نا، وہ آپ کا قرآنسٹ والا ڈنگ نکل گیا اب، بولے الحمدللہ. جی، بات بولے. اب یہ ہے آپ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں. خلیفہ صاحب گزارش یہ ہے، اگر اس نے سوال نہیں کرنا تو ہم نے جبرن نہیں سنانا نا. بقیہ یہ جو ترجمہ، یا تو یہ اپنا اس کا ہم نے، اچھا صرف ترجمے نہیں، آگے عامر رضیر صاحب نے بھی اس کی شرح بیان کی کہ اس کا مفہوم یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے تو جو میں نے کیا وہی ترجمہ ہے، کسی کا اٹھا لیں، فارسی اٹھائیں، انگلش اٹھائیں، جہاں بھی سر اٹھائیں اسی گے. لیے تو کہتے ہیں نا یہ کہ مسئلہ تو یہ ہے نا، یہ خود کیوں نہیں کر رہے ترجمہ؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا اس ان کا کا ہے ترجمہ؟ نہیں، خود کیوں شاہ نہیں کیا صاحب انہوں نے؟ ان اسی کے لیے پاس ہم خلیفہ کہتے صاحب ہیں نہیں کہ ہے، آپ کے ترجمے جو ہے وہ لنگڑے ہیں. نہیں لنگڑے ہیں. ان کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے. اچھا بنی اسرائیل صاحب، آپ کو ایک آیت دیتا ہوں، اس کا آپ ترجمہ کرنا ہے آپ نے، کہ ٹھیک ہے جی؟ میں نہیں کر رہا بھائی، میں تو بس یہی تو ہمسائے کے بات ہے نا، ہم میں نے تو نہیں ہمسائے کرنا، کے اب پاس آپ نے نہیں بھیجوں گا. کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ یار اتنے اس لیے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ قرآن پاک کے مطابق درست ہے. آپ اس کے خلاف کچھ کر نہیں جی سکتے. اب آپ نے ٹھیک ہے ترجمہ جی، نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آپ کو میں پتہ ہے نہیں میں کرتا. ترجمہ کروں گا تو پھر انہی کے والا موقف ثابت ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں جی. کدھر جاؤں گا؟ جتنا خوبصورت آج شاہ صاحب نے ترجمہ کر دیا ہے، میں آپ سے ایک آیت کا ترجمہ میں تو پوچھ رہا ہوں، یقین آپ کریں اپنے میرا دل، اپنے فہم والا آج ترجمہ تو بتا میرا دیں. دل، آپ یقین کریں میری ویسے تو عید نہیں تھی، لیکن آج اچھا تو چلو ٹھیک دوبارہ ہو گیا، عید وہ ہے. ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹاپک کلوز کریں. آج تو آپ مجھے جشن، بتائیں کہ ایک جشن آیت ہو میں گیا، آپ کو دیتا جشن. ہوں، اس کا آپ نے ترجمہ کر کے بتانا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ یار سورہ یہ سورہ جشن، نساء ہے، آیت نمبر 88 ہے، اس کا ترجمہ کر دیں. بس جی ترجمہ میں خارج سے ہی کروں وما گا. لکم فی المنافقین فئتین، اس کا ترجمہ کر دیں. خارج ہی ہے میرے پاس، خارج بہت سارے خارج ہیں، اس میں سے بتا دے کہ اس کا طاہر القادری کا کروں. نہیں نہیں، وہ آپ جو آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے وہ والا بتا دیں. نہیں نہیں، میں بتایا تو ہے، شاہ صاحب نے بہت اچھا ترجمہ کیا، میں نے تو تو کوئی وہ ذرا بھی ٹھیک ہے، وہ شاہ صاحب نے کیا، ٹھیک ہو گیا. آپ کے مطابق جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ ترجمہ کر دیں اس کا. نہیں، میں شاہ صاحب سے کرواؤں گا، ترجمہ اچھا نہیں کر. بھائی، ہم نے آپ سے کروانا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہ میرے وہ سے کیا بات ہے نا ضیاء جی. بھائی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ماخذ کو غلط کہیں، ہم ہاں اپنا ماخذ اور اپنا مصدر بیان ہی نہ کریں. بالکل ہمارا یہ ماخذ اور مصدر ہمارا ہمسایہ ہے. ہمیں نذیر بھائی، یہ ہے اصل میں تو بنیاد. میں یقین کریں، میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، مجھے کہہ اعتراض نہیں دینا. ہے. لیکن میرے شاہ محترم میری صاحب بات نے سنیں. جو ترجمہ کر دیا ہے تو میرا تو دل ہی اس سے باغ باغ ہو گیا. نہیں، آپ کا دل باغ ہو گیا ہے. میں میں کہتا ہوں یہی تو اتنا عرض کر رہا باغ ہوں نا. ہوا ہے کہ اللہ پہ ہی سیدھا چلے بلیڈ ٹھیک ہے، ڈال وہ دیا. ہو گیا باغ آپ کا دل ہو گئی بات. آپ باقی کتنا تو کھینچ رہے، سارا ٹائم نہ ضائع کریں. اور میں نہیں سن نہیں، لیے، پھر آپ بھی کا دل باغ میرنگ بھائی ہو گیا. دیکھیں،
लोगों ने सुन और लिया। आपका दिल यो खैर दिल खैर जो खैर है- और आपका दिल आज ईद है ना, मेरी बात सुने, आज मैं आपका दिल बाग बाग करके भेजता हूँ। अगली आयत सुने, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। और चस आवेगी बादशाह, पूरी ईद ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ईद उल फितर है, सारियां तकबीरां पढ़ा के ਤੁਹਾਨੂੰ भेजांगे। ये तो आमिर भाई आपने शीर अब एक और मुझसे भी सुन लें, और भी दिल आपका बाग बाग दे करते दे हैं। एक दूसरे को तसल्ली दे, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तसल्ली दे एक दूसरे जी जी, आपने तर्जमा नहीं करना अब, ठीक है ना, अब आपने हमसे सुनना है। शाह साहब की बात को दफन करने की सिर्फ गलत कोशिश गलत की कही जा आपने, रही है, गलत लेकिन करके मैं गलत करके। दफन नहीं होने दूंगा शाह साहब की अच्छा बात। ठीक है, दफन नहीं होने देना, अब आपने तर्जमा करके बताना है सूरह मैं निसा नहीं कर रहा भाई, आयत मेरे 33। पास तो तर्जुमा है ही नहीं, मैं तो शाह साहब से तर्जुमा करवाऊंगा, जितना खूबसूरत ये तर्जुमा करते हैं मैं तो इनसे करवाऊंगा बस। बस कहानी खत्म होगी, फिर वो कुरानिस्ट वाला कीड़ा निकल गया ना आपका। बिल्कुल जी, इतना खूबसूरत आज हाथ आज इनका जो खूबसूरत तर्जुमा नहीं वो इनका जो कुरानिस वाला स्विच था ना वो उड़ गया है। एक और का तर्जुमा भी मेरा ख्याल है, अब आगे सुन लें। अच्छा जी, सेवियां भी सूरह हमारी निसा तरफ से ईद की आयत नंबर सेवियां। इसकी 88 है, इसका इन्होंने तर्जमा नहीं करना, लेकिन हम आयत सुना देते हैं। सुनाए जी, सुनाए। फमालकुम फिल मुनाफिकीना फी आतैनी वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदुना अन तहदु मन अदल्लल्लाहु व मन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के मामला में दो ग्रोह हो रहे हैं और अल्लाह ने उनके अमाल के सबब से उन्हें उल्ट दिया है। क्या तुम चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह किया हो इसे राह पर लाओ, और जिसे अल्लाह गुमराह करे तो उसके लिए हरगिज कोई राह नहीं पाएगा। इन्होंने तर्जमा नहीं करके दसना, इन्होंने तर्जमा नहीं करके बताना, इसलिए नहीं जबरदस्त बताते जी हर तर्जमा, आयत पे अल्लाह पे ब्लेम जी, अल्लाह गुमराह करता है। इसलिए नहीं तर्जमा करके बताते जी। क्या खूबसूरत तर्जुमे हैं जी। अल्लाह पाक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी, अल्लाह ताला ने बता भी दिया कि उनके अमाल के सबब, खूबसूरत। अच्छा, उनके अमाल के सबब, माल के सबब। हाँ जी। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर उसको उसे उसको फिर कोई कोई रास्ते हिदायत पे नहीं नहीं ला हो सकता, उसे कोई सबीला नहीं दिखा तालियां सकता। जी, तालियां, अल्लाह गुमराह कर रहा है जी। अच्छा एक और चीज है, एक जो और चीज है, अच्छा अपना ज़िया रसूल भाई बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, एक मेरी गुजारिश भी ले लें इसी के अल्लाह ने ये साथ। जानते रब्बाना बहुत अच्छे। रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अब ये जो अपने आप को रसूल कहते हैं उनको अल्लाह कह रहा है कि दुआ मांगो मेरे से कि ऐ अल्लाह मुझे गुमराह ना कर देना उसके बाद कि तूने मुझे हिदायत दे दी। इसका मतलब है हिदायत याफ्ता होने के बाद भी अल्लाह गुमराह कर देता है। सुबहान अल्लाह, इस पे भी सुबहान अल्लाह कह दें जनाब बनी इसराइल साहब। आपकी अकल पे सुभान अल्लाह है कि इस पूरी आयत में यू दिल्लू का रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल और जिनमें वहाब। जो दिल्लू का आया है उनका हमने तर्जमा नहीं करना, उसका हमने तर्जुमा नहीं करना। उसका हमने तर्जमा नहीं करना। अकल पे हंसी आ रही है कि पूरी आयत में यू दिल्लू का वर्ड ही नहीं आया और आपने तर्जुमा कर दिया। मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिया, और जिन्हें अल्लाह गुमराह करे उन्हें कौन हिदायत दे सकता है। हाय 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 हाय, अल्लाह गुमराह ही करता है। ये असल पता है बात क्या बनी इसराइल साहब, आप तो कहते हैं ना कुरान की आयत लेके टॉपिक लेके हमारे साथ बहस करें। असल में आपके साथ जो बात करने वाली है वो ये है कि आपके साथ अल्लाह ताला की जात पर पहले तारुफ, आपको अल्लाह ताला का तारुफ ही नहीं है। अल्लाह ताला तो मैं कहता हूँ जी, इतना खूबसूरत आमिर साहब तारुफ के अल्लाह ताला तो मंजी ठोक देंदा गुमराह लोकां दी ओए, सिद्धे गुमराह ही जहन्नम कर दिए जाएंगे। जी, गुमराह इस दुनिया बस। दे पुलिस पुलिस छितर खाएंगे, बाकी हर सवाल आगे का जाके जवाब दरोगियां मिल को जाएगा। भजन जब अल्लाह गुमराह ही कर देता है तो बस उसी ऐस ने बनाया दुनिया है। में अपना ऐसे लोगों को पुलिस छितर मारेगी, आगे जाके दरोगे छितर मारेंगे। ओए अच्छा अल्लामा नज़ीर साहब और अपना दूसरे सारे हजरात, अगर तो बनी इसराइल साहब आपका कुछ सवाल है तो करें, नहीं है तो आप तशरीफ ले जाएं। फिर ऐसे हाँ, आप नहीं, हजरात हमारे यहाँ पे कोई 2 घंटे से बात कर रहे हैं, अगर कोई आपको शिकवा शिकायत है तो आप अभी यही तो ध्यान आप करें। शाह साहब बोल रहे थे कि मैं आपको उतारूंगा नहीं, ये है नहीं मैंने कब कहा, मैंने ये देखें तो आप मैं देखें आपको नहीं किसी लेके- ने नहीं उतारा। बनी मैं इसराइल नहीं साहब लेके बात जाना, सुनो। एक मिनट डेरिंग अगर भाई, आप मैं नहीं लेके आपसे जाना ये चाहता ना तशरीफ में बैठा हूँ इधर, मैं जरा ठीक है, बैठो, कोई एंजॉय मसला कर नहीं। रहा हूँ। इनका ऐसे माइक में म्यूट मदइयां दा खोलने लगे हैं वर्का वो नहीं, सुनो। इनका माइक देखें ज़िया साहब, देखिए गुजारिश है, वक्त बहुत कीमती होता है। अब ये जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, सिर्फ मजाक या ठट्ठा करना चाहते हैं तो वो तो नहीं है ना। ठट्ठा तो नहीं, शाह नहीं, साहब आप उड़ा रहे हैं अल्लाह का। नहीं संजीदा
ٹھٹھا تو آپ نے ابھی اللہ کا اڑایا ہے, اللہ پہ الزام چلیں شاہ لگا. صاحب ان کو بیٹھا رہنے دیں, ہم اپنا دو کام منٹ شروع ٹھہرے. کر اتنا لیں. ضیاء صاحب ایک منٹ خوبصورت, ٹھہرے, ایک منٹ اور صاحب, آپ نے ایک اس منٹ کو ٹھہرے. اتنے خوبصورت طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے اس ٹھٹے کو کہ اللہ جو ہے اللہ گمراہ کر رہا ہے. کیا جی خوبصورت اب بات آپ کی شاہ ایسا صاحب آپ کریں, نے. آپ ایسا کریں, نہیں دیکھیں اور رکیں. سنیں سورہ نساء کی آیت نمبر 143 بھی سنیں. وہ من یضل اللہ فلن تجد لہ سبیلا. یہ لیں ایک اور سن لیں. اب اس کا حل یہ ہے, خلیفہ صاحب میری بات سنیں, ان سے گزارش یہ ہے بنی اسرائیل صاحب سے, یہ جو آیات مقدسہ آپ نے پیش کی ہیں, آپ کے پاس جو بھی وہ سافٹ ویئر ہے یا جو بھی, آپ اس کا ترجمہ آپ کر دیں ترجمہ, ٹھیک ہے؟ پھر تو ہوگی پنچایتی بات, ٹھیک ہے؟ میں تو کسی کو کوئی آپ کا تعین نہیں میری کروں بات گا پر روک, ترجمہ. بات نہ کاٹیں نا, آپ کو ٹائم ملے گا, آپ کو ٹائم اچھا ملے اچھا, گا. بولو جی بولو. آپ ایسا کریں, آپ ترجمہ اپنا کر دیں, جو بھی ترجمہ کریں گے ہماری اصلاح کر دیں, ٹھیک ہے نا؟ بقول آپ کے, آپ کو یہ فیل بقول ہوا ہے نا کہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط ہے, سوال ہی یہی پیدا بہت نہیں ہے. ہوتا, نہیں سوال نہیں ہی نہیں نہیں, پیدا اب ابھی آپ نہیں دیکھیں کروں گا یہ, میں ترجمہ, ابھی نہیں کروں گا. اب یہ دیکھیں, اب یہ میں نہیں پھر کروں آپ گا. جو ہے نا, یہ آپ بالکل ہلکی بات کر رہے ہیں, میں نہیں بہت ہی یعنی کروں, لو جتنی لیول. مرضی شاہ صاحب ہلکی لیں بات, بھاری او لیں, میں میری ترجمہ بات نہیں تو کروں سن, گا. آپ کو اور نہ محسوس ہونا ہم چاہیے نے کہ کر دیا, ہم آپ اس نے پر اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. 2 منٹ نہیں, آپ غلط بکواس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اللہ پہ کسی نے جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ ہم نے بیان کیے, نہ ٹھٹھا کیا نہ مذاق کیا. جناب اللہ یا جب تو اپنی, خود کہتا ہے آپ وما رکے ذرا, اور اصابک رکے ذرا, من آپ رکے, حسنۃ فمن اللہ, اللہ اور میری کہتا ہے بات کہ سن. جو حسن ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے حسن چیز ہوتی ہے. جی وما بالکل ٹھیک ہے, اصابک من سیئۃ فمن نفسک, جو برائی ہے وہ تمہیں تمہارے نفس کی طرف سے آتی ہے. اور بالکل آپ کہہ ٹھیک رہے ہے. ہیں کہ اللہ کی طرف سے گمراہی آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کسی نے حسنہ نہیں کہا, چیز آ رہی ہے, کسی نے نہیں حسنہ کہا کہ حسنہ. اللہ, نہیں نہیں نہیں, اب آپ رکے, یہی تو آپ کی کم علمی اب کج آپ اس فہمی کو ہے. جیسے مرضی گھمائیں جی, اب آپ بولیں رکے جی, نا, بولنے تو دیکھیں, آپ وہی بولیں جی. اپنی براڈ والی بات کر رہے ہیں, اب آپ بول رہے ہیں تو رکے آپ. کسی نے ہی نہیں کہا کہ گمراہی اللہ کی طرف سے آتی ہے, کسی نے یہ نہیں کہا. کسی نے کہا تو مجھے بتا دیں. ترجمہ جو ہم نے پڑھا ہے, جتنے بھی تراجم ہیں, اور اس کی عامر نذیر صاحب نے اور میں نے وضاحت کی, بارش کی آپ کو مثال دی ہے. یہ ساری بحث کرنے کے باوجود اگر اب آپ اپنی بات کو غلط انداز میں ہمارے اوپر بہتان بازی کریں گے تو سننے والے دیکھ رہے ہیں, آپ کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ آپ دوسری آیت کی طرف چلے گئے, اس آیت کا ترجمہ تو کرتے. اگر تو آپ کے اندر کوئی علمی یا کوئی علمی یتیمی نہ ہوتی اور آپ کے اندر کوئی ایسا ہوتی وجہات, تو آپ کہتے شاہ صاحب ہم آپ کا ترجمہ بھی نہیں کر رہے آپ, اور الزامات اور بہتان بھی ہمارے اوپر لگا رہے ہیں. طریقہ یہ تھا کہ ایک ترجمہ ہم نے کیا, آپ کہتے شاہ صاحب میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. آپ نے وہ ترجمہ تو نہیں کیا. آپ کا ترجمہ نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صرف کج بیسی اور دوسروں کو تان و تشنیع کے لیے آئے ہیں. ایک ترجمہ ہم نے کیا, ہم نے آپ سے کہا جی آپ تو جاتے ہیں نا, ڈکشنری پہ جاتے ہیں, لغت پر جاتے ہیں نا, آئیں اور کرتے ترجمہ وہاں پہ انہی الفاظ کا. آپ کو مائک آپ کے پاس ہے, ان آیات کا ترجمہ کریں, بولیں آپ, سنتے ہیں آپ. یقین کرے, آج میں اتنا خوش ہوں نا کہ میں نے 8 سال کا کورس نہیں کیا عالم کا. 8 سال کا عالم کا کورس کرنے کے بعد بھی آپ نے یہ کہنا ہے کہ گمراہی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے, گمراہ اللہ کرتا ہے, تو میں کہتا ہوں میں ایسی چیزوں سے بری ہوں. ٹھیک ہے, جبکہ اس کی وضاحت اللہ اپنی کتاب میں ہی, اللہ کی کتاب میں تضاد آ گیا نا. اللہ یار کہہ آپ رہا ہے وما یار آپ اصابک چاہتے من ہیں حسنۃ فمن اللہ, جو آیت کا اللہ کہہ ترجمہ رہا شاہ ہے صاحب اور نے کہا ہے وہ نہیں کریں. پہنچتی. ایک منٹ عامر بھائی, مجھے بات کر لینے دینا, ابھی میری ٹرن. نہیں, جو شاہ صاحب نے کہا ہے وہ جواب دیں اس بات جی کا. میں اسی کا آیت جواب دے ترجمہ رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہی کہتی ہے, اللہ اپنی کتاب میں ایک بات کر آپ رہے ہیں دوسری کہ آیت وہ پڑھنے سے گمراہ پہلے کرتا جو ہے, آیت پڑھی گئی ہے اور پہلے اس پہ وہی اپنا اللہ موقف جو بیان ہے کریں. دوسری آیت میں کہہ سنیں رہا نا, ہے سنیں, اس طرح وما نہ کریں, اس طرح نہ کریں. اصابک من میری بات سنیں, حسنۃ میری بات فمن سنیں نا بنی اسرائیل اللہ صاحب, فما اصابک ایسے نہ من کریں. سیئۃ آپ چاہتے ہیں کہ فمن. آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا جائے, ہم مس بیہیو نہیں کرنا چاہتے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے. آپ کو شاہ صاحب نے کہا کہ اس آیت پر اپنا موقف بیان کریں, آپ وہ بیان کرنے کی بجائے دوسری آیتیں پیش کرنا چاہتے ہیں. اس بیچارے کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو آیت بیان کر رہا ہے اس میں بھی وہی بات بیان ہو رہی جو ہم بیان کر رہے ہیں, اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تو آپ کو پڑھ کے سنایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ارکسہم بما کسبوا, کہ جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں اس کے سبب. تو گمراہی کس کی طرف سے آئی؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے.
وہ بھائی آتی تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جو ان کے اعمال کو کرتوت کرتے اس کی وجہ سے میں ان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہوں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے لیکن وہ نہیں لیتے، وہ اپنے لیے گمراہی کو چنتے ہیں. تو ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، تو وہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں وہ کوئی اس کے خلاف ہو گئی ہے. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی؟ کریں اب آیات کا ترجمہ جو ہم نے پیش کی، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ. یہ قرآن سے کھلواڑ کرتے ہیں، قرآن سے تماشا کرتے ہیں، اور اسلامی ملک میں بیٹھ کر اپنے لیے مصیبت سہرنا چاہتے ہیں. ہم تو ان سے ہمدردی رکھنے ہیں کہ بھئی یہ نہ کریں، قرآن کریم کے ساتھ اس طرح کھلواڑ نہ کریں، آپ اپنے لیے مصیبت سہر لیں گے. وہ جناب یہ آپ کے لیے مصیبت ہے، یہ آپ کے لیے مصیبت ہے. یہ جو اللہ پہ آپ نے اللہ کی گستاخی کی ہے، اللہ پہ تہمت باندھی ہے، یہ آپ کے لیے مصیبت ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ گمراہ کرتا ہے. کسی عالم سے جا کے پوچھیں، کسی مفتی سے جا کے پوچھیں اللہ گمراہ کرتا ہے، وہ آپ کو بتائے اس گا. کا کیا معنی ہے؟ بتائیں اس کا کیا میں مطلب نہیں ہے؟ بتاؤں گا. کیوں بتاؤں بھائی آپ کو معنی؟ یہ ہے آپ کے کو حالات. پہلے ندامت ہو یہ کہ ہے آپ آپ کے نے حالات. اللہ مجھے کی میں نہیں بتاؤں گا، ایک بندہ یاد آ گیا. آپ ایک کو بندہ یاد آ معلوم گیا. ہو، آپ یہ کو اس کہنا بات میں نہیں پہ بتاؤں گا. ندامت آسان ہے کہ ہو. میری بات سنیں نا، یہ کہنا آسان ہے کہ تمہارا معنی غلط ہے، اپنا معنی بیان کرنا دشوار ہے. یہ کیفیت بنی ہوئی ہے آپ پر. دیکھیں شاہ صاحب نے جو فائل بتایا ہے نا، اوہ کیا فائل بتایا ہے جی. اللہ پہ ہی جھوٹ باندھ دیا. اتنا خوبصورت فائل، اتنا اچھا فہم. یہ تمسخر کرنا آپ کا، یہ دعوت دے رہا ہے اس بات کی کہ بھئی آپ کے ساتھ کوئی بندہ مس بیہیو کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کر ساتھ لیں کوئی جی، بندہ آپ ہم نے نہ کریں. اینڈ آپ کے پاس یہی بچتا ہے. نہیں، بھی ہم بچتا ہے. آپ کو عزت سے رخصت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ بھی misbehave نہیں رخصت ہی کرنا. کریں گے جی. آپ خود کہتے ہیں جی بیٹھو براڈ پہ جتنی دیر نہیں، آپ مرضی تمسخر بیٹھو. کریں گے. اگر آپ تمسخر کریں گے تو نہیں، میرے لیے مجبوراً آپ کو نہیں آج کرنا. کے لیے اتنا بہت ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ پہ اللہ کی گستاخی کی ہے. آپ بہت لوگوں اچھا، نے سب نے بہت. اللہ کی خدا گستاخی. حافظ. آپ کا اسرائیل آپ حافظ، سب ہمارا نے اللہ حافظ. اللہ کی گستاخی کی ہے. آپ کا گستاخ ہو آپ اسرائیل سب اللہ حافظ. کے. آپ ایسا کریں کہ اب آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیں، لیکن اس طرح نہ کریں. جو کسی کو دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مس بیہیو کرے، تمسخر کر میں کے نہیں میں نہیں بتاؤں بتاؤں گا. میں بالکل صحیح لگائیے. میں نہیں بتاؤں گا. مر جاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا. میں نہیں بتاؤں گا. واہ بنی اسرائیل، کیا بات ہے میں تیری. بھی مر جاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا. تم ہماری برادری کے ہو ہی چلیں نہیں. ٹھیک ہے جی، مائک بند کریں، ہم اپنا حساب کتاب کھولنے لگے چلے ہیں. جی، مائک آپ لوگ کنٹینیو کریں. روحانی خزائن کھولو جی، روحانی خزائن کھولو. ہاں کھولے جی، کھولے بھائی آپ. یہ آج کا دن نا یاد رکھیے گا. یار بہت آج یہ کا آپ دن کے تو مجھے لیے بہت تاریخی، یاد رہے گا. یقین کرو یہ باتیں. قرآنس کی ایسی ہسٹری میں روحانی تاریخی خزائن دن کھولنے ہے. لگے ہیں تو بالکل. ہوں تسی مائک بند کرو جی. لو جی، چلے جی، میں لو جی اجازت سیدھے فیض بھائی پدرے آ ہو گئے جاؤ نے، بھائی اسی ہم مرزائیو. روحانی خزائن دا اتنے. آ گئی جی روحانی خزائن. ہوں اوکے. فیض تواڈے بھائی جڑا آ گئے دوجا ہیں اب یہاں بہت پہ. بہت شکریہ آپ کا عامر نذیر صاحب، خلیفہ آپ نہیں، احمد اب بیٹھ صاحب، کے سنیں. اب آپ ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب. بیٹھ کے سنیں، مائک بند کریں. اب کھیر بہت بیٹھ کے کھانی السلام تھا. سنیں. علیکم فیض آپ بھائی، کیا لوگوں حال سے چال آج ہے؟ کی گفتگو رہی ہے. آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں. فیض بھائی کیسے ہیں؟ آپ کا شکریہ. کھیر کھانی تھی، آجو بنی اسرائیل. کسی دن محمود صاحب کو بھی بھیجیں ہمارے پاس اس طرح سے. یار اب میں ان بیٹھا کا ہوں بھی نا قرآن یہاں، سے ہم میں نکال دیں تھوڑی دیر میں بعد، ان کو بھی لے آئیں یہاں پہ. یار ان کا ایک اپنا موقف ہے. ان کا انہوں محض ضبط اتنا نے ایک نہیں ہے. اپنی اسٹڈی کی ہوئی ہے. وہ میرے اس بندے نے سمجھنے کی اچھی اسٹڈی بات کی کر ہے. رہے ہیں. وہ نہیں، اپنے آپ اصل بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس ضبط سے آپ نے بات کی ہے، اتنا ضبط میرا خیال اس بندے میں ہے نہیں. میرے ساتھ بھی اس نے ہاں بدتمیزی نہیں، وہ یہ بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیں بنی اسرائیل صاحب، آپ نے یہاں کوئی بدتمیزی نہیں کی. ہم نے آپ کو پورا موقع دیا، آپ کو اتارا نہیں، آپ کا جناب، مائک میں نہیں تو بند کیا، کوئی ایسی بات نہیں آپ کو ہر چیز کا موقع دیا. مسئلہ ہمارا آپ سے صرف یہ ہے کہ جب آپ گستاخیاں کرتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت، پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. آپ آرام جناب، سے میں نے عزت آپ سے کو بات کریں، سنیں. اختلاف علمی رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ڈیرنگ بھائی، میں نے گستاخی آپ کو جہاں پہ پہلی ہوگی بات آتے ہی کی وہاں تھی پہ کہ نہیں میں برداشت. جب بھی کبھی میرے منہ سے جی جذبات میں آ کے کبھی ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے تو مجھے خود اس چیز پہ ندامت ہوتی ہے کہ یہ جو بات میں نے کی ہے وہ میں نے غلط کر دی ہے. اور میں نے جب بھی ایسی بات کی ہے میں نے ایکسکیوز کیا ہے لوگوں کے سامنے براڈ پہ بیٹھ کے ایکسکیوز کیا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ اپنے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ میں اچھا استعمال کروں. تو مجھے خود گجراتی ہو؟ جی نہیں واقعی نہیں گجراتی ہو؟ نہیں نہیں گجراتی نہیں. اچھا. تو میں خود دیکھیں، میں کسی سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں. میں خود آن بروڈ بیٹھ کے نہ کوئی میں کسی کا پابند ہوں کہ کوئی مجھے روکے گا تو میں ایسے کر دوں گا، کوئی مجھے نہیں روکے گا تو میں ایسے کر دوں گا. میں کسی کا پابند نہیں ہوں. ہاں، اگر مجھے کوئی چیز بری لگتی ہے کہ یہ میں نے بری کی ہے اور لوگوں کا ریئیکشن برا آ رہا ہوتا ہے تو میں آن بروڈ بیٹھ کے معذرت کر لیتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی ان کے نبی کے بارے میں کوئی گستاخی کی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. آئندہ میں اپنے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ اچھا کروں گا. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. نہیں، آپ گجراتی ہیں ہی نہیں. گجراتی تو ایکسکیوز کردہ ہی نہیں.
ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आएंगे, आपसे बात करेंगे किसी न किसी टॉपिक पे ऐसे ही रैंडमली। चले, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सारे मुसलमान भाइयों को वालेकुम ईद मुबारक जी सबको। तकब्बुल अल्लाह मिना व मिनकुम। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब की इबादतें, टूटे फूटे क़याम, टूटे फूटे रोज़े, गलत पढ़े गए सही पढ़े गए कुरान और सारे नफल और नेकियां और सदकात और खैरात हमारी अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल करे। और जो जो अभी नमाज में हम दुआएं मांग के आए हैं अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अल्लाह सुब्हाना ताला उन सब की कबूल फरमाए। आमीन। ईदी दे रहे हैं खलीफा वक्त भाई, बड़ों को ईदी, कमाल हो गया यार खलीफा वक्त भाई। जी जी, ये वो कहते हैं पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। अल्टीमेटली पोप के पास पहुंच ही गए हैं, और पोप के पास पहुंच के बजाय इसके कि उनको गिफ्ट करें मसीह हिंदुस्तान में जंग मुक़द्दस या अंजाम आतम की किताब का तर्जुमा गिफ्ट किया जाए, उनको कुरान गिफ्ट करके आ गए। अंदाज़ा लगाएं यार किस किस्म के लोग हैं ये। अस्सलाम उधर वालेकुम, सबको ईद जी मुबारक। जी, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक अब्दुल्ला। क्या हाल है ज़िया भाई? मैं एक आयत बोल रहा था, वो पढ़ के तो फिर आप लोग शुरू कर लें। सूरह राफ की 155 नंबर। सूरह आराफ की 155 नंबर। हाँ अच्छा, वैसे जी, ये देखो, ये जो पोप है ना, ये भी बड़ी वैसे उस्ताद चीज़ है। ये इसने सलीब लटका के आया है, ये नहीं भी उतार लो, लटका के आया, चंगी टका के सामने है मंजर। और नहीं वो टुੱਟੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਹੈ, ਤੋੜ बैठा है ਜਿਹੜਾ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਜੀ। हाँ जी, ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੀ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। जी 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 जी, ਟੁੱਟੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम मुफ्ती साहब, ईद मुबारक सर, तकब्बुल अल्लाह। खैर मुबारक, अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल फरमाए। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, ईद मुबारक। खैर मुबारक मुफ्ती साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, रमज़ान शरीफ की रोज़े मुबारक। जज़ाकल्लाह। मैंने दो बातें करनी है, फिर आपसे मैंने एक सवाल करना है ज़िया भाई, और फिर आप लोगों ने फिर अपनी बात जारी रखनी है। जी जी ज़रूर। तो सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि आप तमाम हजरात मुझ समेत जिन्होंने जितनी भी टूटी फूटी इबादतें की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाएँ, और आइंदा भी हमें दीन पर अमल करने की, दीन की खिदमत और इसकी तशहीर की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। वो मेरा एक सवाल है, आप सारी जो आप लोगों की बातें चल रही हैं ये इस मौजू से हट कर है, लेकिन आपने इस पे जवाब लाजमी देना है। मैं 2 दिन से इंतज़ार कर रहा था आपका। कल आप थे मसरूफ़, परसों आप मिले नहीं मुझे। मैं वो मशहूर जो ब्रोड है नासर, क्या नाम है उसका, नादर का और मसरूर का, तो मैं देख रहा था तो उन्होंने मुझे उठा लिया, तो वो बातें कर रहे थे। तो किसी ने उनसे कहा कि आप कुरान और हदीस पूछते हैं, मिर्ज़ा साहब के बारे में बताए। तो उसने एकदम कहा कि कुरान नहीं पढ़ना आप लोगों ने, हदीस न पढ़ना आप लोग, कहते अपने आप को मुसलमान हो और मिर्ज़ा साहब की तरफ चले जाते हो। तुम लोगों को चाहिए कि PhD करें कुरान और हदीस में, और आप लोग उसे छोड़कर मिर्ज़ा के पास चले जाते हो। मैंने फिर उससे मैं जब खोला तो मैंने कहा जी इस पे जाना ज़रूरी है क्योंकि पता चल जाए कि मामलात क्या है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बस अब मेरी हतमी बात यही है, कुरान को छोड़ देते हो, हदीस को छोड़ देते हो, आलिम इस्लाम में मुसलमान कहलाने वाले हो और मिर्ज़ा साहब के पास चले जाओ, तो वो ज़रूरी है या ये ज़रूरी है? तो जब मुझे बोलने नहीं दे रहा था, फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं ज़िया रसूल भाई से पूछ लेते हैं इसका जवाब। ना 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 जी, जाए पूछे। मैं कि पूछ के आता हूँ, फिर मुझे उठा लीजिएगा कि ये इसका जवाब अब मैं क्या दूँ आपको ना। तो फिर वो आप नहीं थे, तो मैंने कहा चलो उनको फिर जवाब दे दूँगा। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और फिर अपनी बात जारी रखिए, मेहरबानी। जी जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। मैं आमर नज़ीर भाई जो है ना वो बेहतरीन अंदाज में आपको इस बारे में बताएंगे। आमर नज़ीर भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बताएं इसके बारे में।
अच्छा, ये सवाल जरा दोबारा दोहरा दें, मैंने आधा सुना है क्योंकि मैं बस सुन रहा था वो दूसरी तरफ जाके ना, तो उन्होंने बड़ा सिंपल ये है जी, कादियानी कहते हैं आप कुरान हदीस की तरफ नहीं आते, मिर्जा साहब की तरफ भाग जाते हैं, आपको कुरान हदीस की तरफ आना चाहिए। हाँ, असल में ना जिनके दिलों में कजी होती है ना, वो बिल्कुल यही बात करते हैं, और यही बात अभी यहाँ पर एक बंदा करके गया है। वो ये चाहते हैं कि आप अपने माखज़ से, अपने मसादर से बात करें, हम उन पर नुक्ताचीनी करें, क्रिटिसिज्म करें, हम अपना भेद आपको ना दें, अपने दिल की बात, अपने दिल की कजी आपके सामने पेश ना करें। देखें, दुनिया में गुफ्तगू करने का यही सलीका होता है कि आपने मुझे कायल करना है, मैंने आपको कायल करना है, आपने मुझे दलील देनी है मेरे मुसल्लमात से, जो बात मुझे तस्लीम है, जो किताब मुझे तस्लीम है, जिस बंदे की, जिस हस्ती की बात मुझे तस्लीम है, जिसका कौल मुझे तस्लीम, आपने मुझे वहां से दलील देकर कायल करना है, मैंने आपको वहां से दलील देकर आपको कन्विंस करना है जिसकी बात आपको तस्लीम है, जो किताब आपके लिए हुज्जत है, जो हस्ती आपके लिए हुज्जत। यही तरीका होता है ना दूसरे को कायल करने का। तो बात यह है कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, ये इनका नबी है, इनका दावा है कि वो नबी है, उसकी हर बात इनको तस्लीम है। अगर उसकी बातों में से कोई बात इनके सामने रख दी जाए तो ये पानी क्यों मांगते हैं, इनको गशी के दौरे क्यों पड़ते हैं? हमारे सामने जब भी ये कोई ऐसी, और ये रूटीन बनी हुई है पिछले कई दिनों से, मैंने रमज़ान में भी 2-3 मौके ऐसे देखे, कोई हदीस ऐसी जो मुनकरीन हदीस वाली या जो रवाफज की तरह एतराज़ात करने वाली कोई हदीस होती है, वो लेके लगा के बैठे होते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। पिछले हफ्ते की बात है, रमज़ान के अंदर हुसैनी साहब की बरात पे वो कह रहे थे कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ ईसा इब्न मरियम को शैतान ने मस नहीं किया, वरना जितने बच्चे पैदा होते सबको शैतान उनकी पैदाइश के वक्त छू लेता है, या मस करता है, या उनको कुचोके लगाता है। 2-3 मुख्तलिफ उसके तुरक है, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो वो वहाँ पे हदीस लगा, हुसैनी साहब की बरात पे लगा के इतराज़ कर रहे थे। हालांकि रमज़ान था, टिकटॉक बंद था, लेकिन मैंने चाहती बारी मुझे मिल गया, मैंने कहा ये है वो सूरा मायदा की या सूरा निसा की वो आयत है, उसकी वो तफसीर है जिसमें उन्होंने सैयदना ज़करिया ने ये दुआ की थी, मेरा ख्याल है जब सैयदा मरियम का वो जिक्र आता है कि उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मैं इसे शैतान से तेरी पनाह में देती हूँ, वो जो अल्फाज है। तो इस तरह जब भी वो किसी हदीस पर एतराज़ करते हैं, कुरान की किसी आयत के मफहूम पर एतराज़ करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। इनके सामने जब इनके रूहानी खजाइन को खोला जाए, मकतूबात, इश्तिहारात को खोला जाए, मलफूजात को खोला जाए, इनको गशी के दौरे क्यों पड़ते हैं? मसला क्या है? देखें, 2 बंदों के दरमियान क्या मुश्तरक है, क्या इख्तलाफ है, ये दोनों पार्टियां तय करती हैं। जवेद साहब के एक बंदा फैसला करता है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ये मुश्तरक है और ये इख्तलाफ है, दोनों की राय से होता है। जी जी, दोनों। आप मुझसे भी पूछेंगे और अपनी भी राय देंगे और कहेंगे आमिर नज़ीर, मेरा और तुम्हारा इस बात पर इत्तफाक है, मैं कहूंगा इत्तफाक है तो इत्तफाक होगा ना। आप कहेंगे मेरे और तुम्हारे दरमियान बुनियादी नज़ा इस बात पर है, मैं और आप दोनों उसकी तस्दीक करेंगे तो वो होगी ना बाइसे नज़ा बात। ऐसे तो नहीं ना होती कि आप फैसला कर लें मेरे और तुम्हारे दरमियान कुरान मुश्तरक है, मेरे और तुम्हारे दरमियान कुरान हदीस मुश्तरक है। भाई नहीं मुश्तरक। मिर्जाइयों का वो अलग इल्हामी कलाम है जिसके बारे में कल मैंने कहा कि ये कलाम है, तो तल्लत ज़हूर मलक ने कहा वो जाहिल का बच्चा है जो कहता है ये कलाम है। मैंने कहा ये हकीकतुल वही भी मिर्जा साहब ने कहा है कि ये वो खुदा का कलाम है जिस पर मैं कुरान की तरह, तौरात की तरह, इंजील की तरह, ज़बूर की तरह ईमान लाया हूं। तो बात यह है, उनका अलग इल्हामी कलाम है, हमारा अलग इल्हामी कलाम है। उनका अपना नबी है, उनका अपना, उनकी अपनी सारी शरीयत ही अपनी है। कुरान से और मुसलमानों की शरीयत से उन्होंने खिलवाड़ करके उसमें से कुछ अपने, जिस तरह होता है अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए कुछ बातें अखज़ ज़रूर की हैं खिलवाड़ करके, लेकिन ये कहा जाए कि कुरान हमारे और उनके दरमियान मुश्तरक है या कुरान और हदीस हमारे और उनके दरमियान मुश्तरक है, ये बदीह बुतलान है। मेरी बात खत्म हो गई, माइक फ्री है। जी जी, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। जी मुफ्ती जवेद साहब, इसका एक और भी मैं आपको 1-2 हथियार देता हूँ, वो आप ले जाएं, वो जी जी, अपने वो पास। इल्ज़ामी जवाब दे देना। जी जी, वो आप इनके मुंह पे मारा करें। इनका जो दूसरा खलीफा है उसका नाम था बशीरुद्दीन महमूद, वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का बड़ा बेटा था, वही इनका दूसरा खलीफा बना है। उसको ये मुस्लिम मऊद कहते हैं।
اس کے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں. اس کا ایک حوالہ ہے جی یہ انوار العلوم جلد 10 صفحہ نمبر ہے 93. انوار العلوم جلد 10 صفحہ نمبر 93. اس میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی کتب میں وہ روشنی اور وہ معارف ہیں جو قرآن کریم میں مخفی طور پر بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے بھی اس کی تشریح بھی لکھی ہوئی ہے مزید بھی کہ مرزا قادیانی نے ان کی اپنی کتب میں تشریح فرمائی ہے، حتیٰ کہ ایک ادنا لیاقت کا آدمی بھی انہیں سمجھ سکتا ہے. اس وجہ سے آپ کی کتب میں بھی وہ نور اور ہدایت ہے جو قرآن کریم میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب قادیانی جب آپ کے سامنے جو بات رکھے اسے کہ یہ آپ کا خلیفہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں جو ہیں یہ تو ان میں جو قرآن میں پاک میں مخفی باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی بھی تفصیل اور تشریح مرزا صاحب نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور پھر کہتا ہے جو ادنا سی لیاقت کا بندہ ہے نا وہ بھی انہیں سمجھ سکتا ہے. تو کہو بھی آپ کی مرزا صاحب تو آپ کے خلیفہ کے مطابق ان کی کتابوں میں تو ایسی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ عام ایک چھوٹی سی لیاقت کا بندہ بھی یعنی کہ کوئی پاگل بندہ بھی ہو تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں سمجھنے دیتے، کیوں نہیں جاتے ادھر، کیوں نہیں بات کرنے دیتے؟ یا پھر آپ کہہ دیں کہ مرزا آپ کے بیٹے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس نے یہ بات غلط بیان کی ہے، مرزا صاحب کی کتابوں میں کوئی قرآن کی تفصیل کوئی قرآن کی تشریح نہیں ہے، جھوٹ بولا ہے اس نے، یہ کہہ دیں ان کو. ٹھیک ہے. ویسے میں نے ان کو حالانکہ بات اصل میں وہی ہے جو امن نذیر بھائی نے بیان کی ہے، لیکن کبھی کبھی موقع کی مناسبت سے ساری چیزیں پاس ہونی چاہیے نا. تو موقع جیسا ہو، جیسی بات اس نے کی اس کے حساب سے بندہ جو چیز مناسب ہو ان کو دے دیتا ہے. میں تو ان کو کئی بار یہ بھی جواب دیتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بہت ضد پہ آ جاتے ہیں نا کہ نہیں قرآن پاک، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں تو قرآن پاک کے پاس گیا ہوں تو قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب قادیانیوں آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اگر آپ ایمان والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم جو آپ میں سے اولی الامر ہیں. مجھے بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی کیا آپ کے نزدیک رسول ہے؟ اگر آپ کے نزدیک رسول ہے تو پھر اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اور اگر رسول نہیں ہے تو کیا اولی الامر میں بھی ہے؟ اگر اولی الامر میں ہی آپ کو اس کو شمار کرتے ہیں، رسولوں میں نہیں، تو پھر بھی آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں پڑھنی چاہیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے کسی بات میں تو لوٹا دو اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اب مسلمانوں میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم تو لوٹاتے ہیں اللہ کی طرف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو کیا مرزا آپ کے نزدیک رسول ہے؟ اگر رسول ہے تو پھر آپ اس کی باتوں پہ اس کی کتابوں پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ آپ کو جواب دیں گے دیکھیں جی وہ ہمارے لیے رسول ہے، آپ تو رسول نہیں نہ مانتے. تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہی بات ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. ہم اس لیے مرزا صاحب کی کتب میں نہیں جاتے کہ ہم نے کوئی اس کی سچائی کی دلیل ڈھونڈنی ہے وہاں سے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کریں. وہ بڑا آپ کو پریشرائز کریں گے، دیکھیں جی مولوی کا تو کام ہے صرف مخالفت کرنا. دیکھا اس نے کہہ نہیں دیا کہ بھئی یہ تو سمجھانا چاہتے نہیں، یہ بس اعتراض کرنا چاہتے. کہنے دیں ان کو، آپ اپنی بات ڈنکے کی چوٹ پہ رکھیں کہ ہاں یہی بات ہے. ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بھولے بالے جن کو آپ نے گمراہ کیا وہ جان لیں کہ یہ مرزا صاحب کو رسول کوئی نہیں مانتے. اگر مانتے ہوتے تو اس کی کتابوں پہ بات کرتے. یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو قرآن کی ہی مان کر مرزا غلام قادیانی کی کتابوں پہ بات کرتے. جب قرآن کہتا ہے کہ لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ہم بس یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو یہ اللہ کا رسول کوئی نہیں مانتے، اس لیے اس کی کتابوں پہ بات نہیں کرتے. یہ جو ہے موقع کی مناسبت سے آپ ان کو یہ بات بتا سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں. ورنہ ان کا نہ تو یا ایھا الذین آمنوا سے کوئی لنک ہے، نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے ان کا، نہ کوئی رسول سے، نہ کوئی قرآن سے. جیسا میں نے کہا بات اصل ہوئی ہے جو امن نذیر بھائی نے کہی ہے کہ ان کا قرآن حدیث سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ میرا شرح صدر ہو گیا جی الحمدللہ. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا تھا یہ امن نذیر بھائی، دو باتیں کر لینا یہ نا ایک تو یہ نیچے لکھ رہا ہے ایم رائٹ کہہ رہا ہے بے شرمو اپنے نبی کی تعلیم دو، اپنے نبی کی تعلیم دو. بھائی بات یہ ہے ہم اگر اپنے نبی کی تعلیم دیں گے، اگر تو آپ نے قبول کرنا ہے، آپ بحثیت طالب علم آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں، بسم اللہ آ کے بیٹھے ہم تعلیم دیتے ہیں. اگر آپ نے اس پر تنقید کرنی ہے، آپ نے اس کو جھٹلانا ہے اس تعلیم کو،
तो फिर आप अपना भी माखज बयान करें ना, अपना भी घर दिखाएं ना, हम आपको आपके घर से दलील देंगे। ये तरीका है बात का। आखिरी बात छोटी सी ये है कि जो बंदा उनके इस बात में आकर, जो आपने केस बयान किया है, जो बंदा उनकी बात में आकर उनके आगे सवालों के आगे चढ़ा होता है, उनके हर सवाल और हर एतराज़ का सिर्फ जवाब दे रहा होता है, वो दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे ही है कि जैसे एक फास्ट बॉलर बाउंसर मार रहा है और आप बैक फुट पे खड़े होके उसको डिफेंड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। बस ये आप दीन की खिदमत नहीं कर रहे, मैं हूं या आप हूं या कोई भी हो। बस जी काज़मी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बिल्कुल बरकातहू। ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा एक ना वालेकुम अस्सलाम, क्या ईद नाम है मुबारक। मुफ्ती जवेद साहब, एक अच्छा ये एक बात, एक हवाला है, मिर्ज़ा साहब खुद लिख रहे हैं, ठीक है, ये एजाज अहमदी, ये ज़मीमा नज़ुल मसीह के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। ये गौर तलब चीज़ है कि ये गौर से सुनिएगा। ये फिर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ये लिख रहे हैं कि, हाँ जी एक मिनट ठहरें, ये जो मैंने हाईलाइट किया है स्पेशली जो रेड पोर्शन है उसको पढ़ना, लेकिन मैं पीछे से उसको पढ़ता हूँ, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हम इसके जवाब में खुदा ताला की कसम खाकर बयान करते हैं कि मेरे इस दावे की हदीस बुनियाद नहीं बल्कि कुरान और वो वही है जो मेरे पर नाजिल हुई। गौर से सुनिएगा, बल्कि कुरान और वो वही है जो मेरे पर नाजिल हुई। कुरान और वही दोनों जो इस पर नाजिल हुए। हाँ, तायदी तौर पर हम वो हदीसें भी पेश करते हैं जो कुरान शरीफ के मुताबिक हैं और मेरी वही के मारिज नहीं, और दूसरी हदीसों को हम रद्दी की तरह फेंक देते हैं। अगर हदीसों का दुनिया में वजूद ना भी होता तब भी मेरे इस दावे को कोई हर्ज ना पहुंचता। हाँ, खुदा ने मेरी वही में जा बजा कुरान करीम को पेश किया। ये गौर से सुनिएगा, खुदा ने मेरी वही में जा बजा कुरान करीम को पेश किया है। चुनाचे तुम बराहीन अहमदिया में देखोगे कि इस दावे के मुताबिक कोई हदीस बयान नहीं की गई, जा बजा खुदा ताला ने मेरी वही में कुरान को पेश किया है। तो जावेद साहब, अब इनसे सवाल ये करना है कि किस कुरान से बात करनी है? उस कुरान से जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 1400 साल पहले अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, उन हदीसों से बात करनी है जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने जो है वो जमा करके हमारे तक पहुंचाई हैं, कुरान को उसका फ़हम, उस ज़िक्र से बात या फिर उस कुरान से बात करनी है और उस इल्हाम से बात करनी है, उस हदीस से बात करनी है जिसको तुम रद्दी के टुकड़े में फेंक देते हो और तुम्हारे लिए उसकी हुज्जत ही कोई नहीं है। तो अब ये बात करना इनसे ज़रूरी है। इन्हें बताएं भाई कि तुम्हारे से हम बात क्या करें जब तुमने खुद इनकार कर दिया इन चीज़ों का, आपके सामने ये चीज़ें। तो इनके इन चीज़ों के होते हुए अब हम इनसे क्या बात करें, आप बताएं जावेद साहब। बिल्कुल ठीक है। तो जवेद साहब ये हवाले जो है वो आप नोट कर लें, साथ साथ लिख लें, इनका स्कैन भी जो है इसका तो मिल गया स्क्रीन शॉट लेता हूँ और हवाले का। हाँ, एक और हवाला भी है वो नोट कर लें, अभी मैं लगा नहीं सकता, मेरे लैपटॉप में है, लेकिन हवाला सुन लें, वो भी आपको वो उसकी भी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ कहीं कुरान पाक के किसी लफ्ज़ के मानी में मसला पैदा होगा ना, तो वहाँ आप ये पेश करेंगे। तो ये रूहानी खजान, यार माइक बंद करें, रूहानी खजान जिल्द 17 सफ़ा नंबर 454 है। इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादरी कहता है कि खुदा ने मुझे मसीह मौद मुकर्रर करके भेजा है और मुझे बतला दिया है कि फ़लाँ हदीस सच्ची है और फ़लाँ झूठी है, और कुरान के सही मानों से मुझे इतला बख्शी है। तो फिर मैं किस बात में और किस गर्ज के लिए इन लोगों से मनकूली बहस करूं, जबकि मुझे अपनी वही पर ऐसा ही ईमान है जैसा कि तौरात और इंजील और कुरान करीम पर। तो क्या इन्हें मुझसे ये तवक्को हो सकती है कि मैं उनके ज़िन्नियात बल्कि मौज़ूआत के ज़ख़ीरा को सुनकर अपने यकीन को छोड़ दूं? अब ये उनके इसमें कई बातों का जो है वो जवाब है। तो अगर वो कहते हैं कि कुरान से बात करनी है तो उनसे कहें भी बात कुरान से हो रही है, लेकिन कुरान के सही मानी तो मिर्ज़ा साहब के पास हैं, तो वो हमें उसकी किताबों से देखने पड़ेंगे ना। तो वो कुरान के सही मानी देखने के लिए हम मिर्ज़ा साहब की किताबें पेश करते हैं, आप मानते नहीं हैं। इसका मतलब है मिर्ज़ा साहब ने कुरान पे झूठ बांधा है, अल्लाह ताला पे झूठ बांधा है कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान के सही मानी बताए हैं। या तो मिर्ज़ा साहब ने खुदा पे झूठ बांधा है, या आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मिर्ज़ा साहब के पीछे जो है जा रहे हैं, कुरान की तरफ नहीं जा रहा है। अब एक बात कर रहे हैं ना, मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला या आप झूठे हैं? अगर मिर्ज़ा साहब अपने इस दावे में सच्चे हैं कि खुदा ने मानो में इतला बख्शी, तो चलो बिस्मिल्लाह करो, खोलो रूहानी खजान। ज़ाहिर है ज़िया भाई, दोनों बातों में तो एक ने होना ही है, और एक वही है जो कुरान मजीद में है। तो हम कहते हैं चलें कोई बात नहीं, जो बात आपने लिखी है उसी पर आ जाते हैं, ठीक है, तब जाके फिर हम उस पर बात करेंगे। सही है, ठीक है, ठीक है।
جزاک اللہ. جی سر ضیاء بھائی اجازت ہو میں تو اس میں پر 1 منٹ ایڈ بات کروں کر سر؟ لوں اس حوالے پر. جی جی ضرور. جی ضیاء صاحب، جاوید صاحب، آپ ان سے یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن پاک پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث پہ بات کریں، تو کیا جو یہ عقیدہ لے رہے ہیں اجرائے نبوت کا اور وفات مسیح کا، تو کیا یہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے کسی نے یہ قرآن پاک سے اور حدیث سے یہ عقیدہ لیا تھا؟ بالکل نہیں لیا تھا. یہ تو عقیدہ لیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی سے اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پہ بات کریں. یہ خطبات محمود ہے، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 456 ہے اور 457 ہے. یہاں پہ ان کے دوسرا خلیفہ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے. تو یہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اس نے کہاں پہ پیش کیا یہ سب کچھ؟ اپنی روحانی خزائن میں. تو آئیں اس پہ بات کریں، اس طرف یہ جاتے نہیں ہیں. جی سر شکریہ، میں نے اتنا ہی کچھ کہنا تھا. جی عابد حسین بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے زبردست حوالہ بتایا ان کو. اور ایک تھوڑی سی درستی کر لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے وفات مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے سر سید احمد خان نے بھی بیان کیا ہوا ہے. یہ تھوڑی سی درستی کر لیں. اچھا، یہ جتنے حوالے آپ نے پیش کیے ہیں نا ضیاء بھائی نے اور یہ عبد صاحب اور کیا نام ہے کاظمی صاحب، یہ سارے حوالے آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں صرف ڈھال ہے. مخالف حملہ کر رہا ہے، آپ ڈھال سے صرف دفاع کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ ایک ٹیڑھی دیوار بنا رہے ہیں. کوئی بندہ پیچھے سے جائے گا، ضیاء بھائی جائے گا یا کوئی بندہ کاریگر جائے گا، اس کو وہ ٹیڑھی دیوار سیدھی کرنی مشکل ہو جائے گی. کیونکہ میں یا آپ اگر صرف ڈیفینس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے سوالوں کے آگے چڑھے ہمارا بھائی بھی پیچھے سے جائے گا تو وہ ان کا دفاع ہی کرے گا نا. تو بہتر ہے کہ ٹیڑھی دیوار بنانے کی بجائے بندہ دیوار نہ بنائے. جس کو ان کے گھر سے الزامی جوابات نہیں معلوم، اس کا میری نظر میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے گفتگو کرنے کا. ان کے جو الزامی جواب، ان کے گھر سے جو باتیں بھی، یہ 3 4 5 باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان باتوں کا علم نہ ہو اور صرف وہ قرآن اور حدیث پر اعتراضات کریں، ہمارا کوئی بھائی بیٹھ کے تو وہاں پہ صرف دفاع کر رہا ہو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹیڑھی دیوار بن رہی ہے، اور وہ سخت نقصان دہ اور تکلیف دہ ہوتی ہے. اور بہت سارے ایسے مناظر دیکھے گئے ہیں. کل رات کو بھی شاید آپ کو یاد ہوگا، کوئی خاتون تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط قصہ بیان کر رہی تھی. میں نے نیچے جا کے چیخ چڑھا ڈالا تو آپ نے اس کو پکڑا کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. ابھی کوڑا کرکٹ وہ پھینکتی تھی نبی پاک پر، کون سی حدیث میں کدھر لکھی ہوئی ہے؟ وہ پھر دوسری سسٹر بولی، سسٹر ہی تو ادھر آج کل چڑھ گئی ہیں نا جی براڈوں پہ ماشاءاللہ سے تبلیغ کرنے. وہ کہتی یہ تو ہماری ٹیکسٹ بک میں تھی. اور ایسے ہی ہے نا جو ہمارے سبطین شاہ نے پوچھا یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ تو بخاری میں آتی ہے، جو تو نے پڑھی وہ کدھر آتی ہے؟ کہتا ہے ٹی وی میں آتی ہے. تو ایسے ہے، یہ ہیں ان کے دلائل. مہربانی کریں، جو بندہ غلط دیوار بنا رہا ہے اس کو روکیں، اس کو کہیں یار تو نہ کر، تیری تبلیغ دی کوئی نہیں ضرورت، تو چپ کر جا، تیری مہربانی، اللہ تیرا بھلا کرے. ابھی سویرے سویرے یہ ایسا دماغ خراب ہوا ہے، وہ کرسچن بنے ہوئے ہیں، وہ ملحد یا مرزائی نبی پاک کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں. ایک مجاہد وہاں پہ کہہ رہا ہے میں علمی بات کرنا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ علمی بات نہیں کرتے. سویرے سویرے میرا خون ہی جل گیا ہے یار. اس مجاہد کی بجائے ہمیں نہ ہو مجاہد تو وہ اچھا ہے نا. اس طرح کے مجاہد یہ تو نقصان دہ، وہاں پر ان کی براڈ کے اوپر رش ڈالا ہوا ہے، ڈھیلی ڈھیلی بات کرتے جا رہے ہیں، وہ اوپر اچھلتے جا رہے ہیں، گالیاں دیتے جا رہے ہیں، ہم یہ اپنی طرف سے تبلیغ کر رہے ہیں. تو غلط تبلیغ کرنے سے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا پیڑے رون نال چپ چنگی، غلط کرنے کی بجائے خاموشی بہتر ہوتی ہے. اصول یہی ہے کہ جب آپ کسی سے مناظرانہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو مخالف کے مسلمات اور ان کی باتوں کا، الزامی جوابات کا علم ہونا چاہیے. جیسے ہی وہ بات کرے، وہ آپ کو باؤنسر مارتا ہے، ٹھیک ہے آپ ڈیفینڈ کریں اس کا، جواباً باؤنسر ماریں. جب تک آپ باؤنسر نہیں ماریں آپ کوئی کام نہیں کر رہے. بس میری بات. عامر نذیر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ ہماری شریعت میں ہے، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جس میدان میں آپ اس میدان کے اہل نہیں ہو، آپ کو اس میدان میں نہیں جانا چاہیے. اگر آپ اس میدان میں گئے اور آپ ہی کی کم علمی یا غفلت کی وجہ سے کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ ان کی بات آپ کے اوپر غالب آ گئی اور آپ کا موقف مغلوب ہوا، تو یہ آپ گناہگار ہوں گے، آپ کا قصور ہوگا. ٹھیک ہے عامر نذیر بھائی؟ باقی بات جو رہی اس کی حوالوں کی، الحمدللہ اگر میدان میں اترتے ہیں
تو الحمدللہ ان حوالوں کے اوپر بھی نظر ہوتی ہے، سارا کچھ دیکھا ہوا ہے۔ یہ بات کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں نے مسرور کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی یہ بات میں ضیاء رسول بھائی تک پہنچاؤں گا، بس فقط یہی تھا۔ اور اس سے علم میں اضافہ جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر الحمدللہ جو کورسز پڑھے ہوئے ہیں، میں نے کورسز مناظرے کا شاہین ختم نبوت اللہ وسایا صاحب اللہ ان کو زندہ رکھے ان سے کیا ہے، اور یہ سارے حوالے دیکھیں۔ صرف مسرور کی بات تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ بات میں ضرور پہنچاؤں گا ضیاء رسول بھائی کو۔ بس وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسے ہی ہے بالکل، یہی طریقہ ہے بات کا۔ جب پتہ ہوگا اچھا عامر نذیر بھائی ابھی ایک بات بیان کر رہے ہیں نا، یہ قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا جو ہے نا، کوئی بھی الجبرے کی کوئی سائنس نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں صرف تھوڑا سا دماغ بندے کو چاہیے، اور جو ضروری چیز ہے وہ ہے ان کے لٹریچر سے واقفیت ہونا۔ یہ عامر نذیر جو بات بیان کر رہے ہیں نا کہ آپ نے بونسر مارنا ہے، اصل مین پوائنٹ یہ ہے، آپ نے وہاں جا کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہونا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے قرآن پہ، احادیث مبارکہ پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی مشرکین اور کافر جو ہیں منکرین اعتراضات کر رہے ہیں، ان کے ایسے مدلل جوابات ہر چیز کے موجود ہیں کہ اگلے کی بولتی ایسے بند ہو جاتی ہے، سم بکم عمجن ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جواب دے دینا کہ ہمیں طویلے شویلے کر دی، اگلے کی سمجھ میں نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے ایسا ٹھوس مضبوط جواب کہ اگلے کی بولتی بند ہو جائے، آگے بول ہی کوئی نہیں سکتا، لیکن سارا کچھ موجود ہے۔ لیکن ہم نے ان کا جو حملہ ہے نا اس کو وہاں دماغ لڑانا ہے۔ یہ اگر کوئی آپ پہ کویسچن کر دیتے ہیں، سوال آپ پہ اٹھا دیتے ہیں، آپ نے اسی سوال کو ان کے اوپر سوال بنا کے جوابی طور پہ، جب آپ نے جواب دینا تو ان کا سوال ان کے اوپر ہی سوال کے طور پر لوٹا دینا اور آپ کی طرف سے وہ جواب ہوگا۔ بس یہ چیز آ گئی تو یہ قادیانی کہیں نہیں کچھ سکتے۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دوران گفتگو جو ہے وہ بات آ جاتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو ہے وہ یہ پیش گوئی کی ہے اور یہ اس کی پوری نہیں ہوئی، یا اس کا یہ الہام ہے، اس کا مطلب غلط بیان کیا ہے، سمجھ نہیں آئی مرزا صاحب کو اسلام کی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کو خدا کی بات کی کلام کی سمجھ نہ، وہ آگے سے جوابی حملہ کریں گے۔ وہ کہتے نہیں دیکھیں وہ صلح حدیبیہ کے دوران بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ